جو ایک مفہوم پیش کیا جاتا ہے، ایک توحید کی ایک الگ سے خاص قسم پیش کی جاتی ہے کہ یہ جی توحید حاکمیت ہے اور یہی اصل مقصود ہے، تنفیذ دنیا پر کی جائے اور یہی ہمارے زمین پر خلیفہ ہونے کا معنی اور مفہوم۔ انسان کے اپنے اعمال جو وہ اللہ کے لیے بجا لاتا ہے اس میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب ایک توحید حاکمیت کی اصطلاح پیش کی گئی، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ الگ سے جو آج کل کی جدید اصطلاح ہے کہ جی حکم میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، یعنی اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو اس کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تنفیذ کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر نجاشی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ نجاشی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ تو کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنازہ بھی پڑھائی تھی، لیکن کیا انہوں نے اللہ کا حکم نافذ کیا تھا؟ اسی طرح جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ ایک اختلاف ہوا اور سیدنا معاویہ نے کچھ حکم مقرر کر دیے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو شریعت کے معاملے میں آپ نے غیر اللہ کو حاکم بنا دیا، ان الحکم الا اور ان الحکم الا للہ، تو حکم تو اللہ کا ہے، تو آپ کو تو وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کسی انسان کو کیسے آپ حکم بنا سکتے ہیں؟ سید قطب وغیرہ کی آپ عبارات پڑھیں تو ان میں ایسی تلمیح ہے کہ یہ جو عبداللہ بن سبا نے جو یہ پورا پروپیگنڈا کر کے کھڑا کیا تھا وہ ایک طرح سے بالکل پرفیکٹ تھا اور درست تھا۔ مطلب آپ نے اسلام کی حدود کا جو پورا آپ نے سلسلہ ہے وہ آپ نے اس کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا آپ نے۔ اور بہت سارے زکوٰۃ کا نظام ہے جو کہ بغیر ایک حاکم کے نہیں چل سکتا، ایک بیت المال کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ بہت سارے اور نظام ہیں جو چاہے مالی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، ان سب کے احکامات کا تعلق جو ہے وہ براہ راست حاکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ تکفیر اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینا نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کسی سے کچھ مانگا آپ مشرک ہو گئے؟ آپ جو ہے وہ جھنڈے کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، نیشنل اینتھم پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جھنڈے کی نماز پڑھنا شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام فورٹ کے چینل سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا پروگرام جو آپ نے پہلا پروگرام دیکھا اقامت دین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ معلومات سماعت فرمائیں، دیکھا اس پروگرام کو۔ ہم نے اس پروگرام کے آخر میں وعدہ کیا تھا اور درمیان میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم اس کے حوالے سے مزید پروگرامز کرتے رہیں گے تاکہ جو اشکالات ہیں، جو سوچ ہے، اس کو اچھی طرح سے واضح کیا جائے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اقامت دین کا جو مسئلہ ہے، اقامت دین کا جو ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، تو اس آیت کے تناظر میں جو حقیقی ایک مفہوم سامنے آتا ہے اس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ایک نظریہ جو اقامت دین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ رائج ہے، کیونکہ مختلف نظریات ہیں لیکن ایک نظریہ اور وہ اقامت دین کے حوالے سے جو ایک دنیا بھر میں رائج ہے، سید قطب مصر کی جانب سے، اور پاکستان میں ہمارے مولانا مودودی اور ڈاکٹر سراج صاحب کا تذکرہ ہوا، ان کی ایک سوچ کو پیش کیا گیا کہ ان کی سوچ میں کیا اقامت دین کے مفاہیم ہیں، اور جو یعنی صحیح سے قرآن و حدیث سے شاید میچ نہ کر پاتے ہیں، اس کو کچھ ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، پچھلے پروگرام میں۔ اب اس پروگرام میں انشاءاللہ اس بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور ہم نے اختتام پر جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور وہ اصطلاح ہے توحید حاکمیہ۔ توحید حاکمیت، اردو میں اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس ترکیب کے ساتھ، اور جس میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی حاکم ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، حکومت اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے اس زمین پر، اور کسی کی ہم نے کوئی بات نہ ماننی ہے، نہ کسی کی اطاعت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہیں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں مزید جو اس اقامت دین کے حوالے سے نظریات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اس سوچ کے اعادے کے ساتھ کہ جذبات ہمارے شریعت کے تابع رہیں، اور کسی پر ذاتی طور پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی جو بات سلف سے منقول ہے، وضاحت منقول ہے، اس کو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پینل میں وہی پچھلے پینل کے مشائخ موجود ہیں، شیخ عثمان صدر صاحب جو کہ مدیر ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے، اور ہمارے شیخ حنین حبیب صاحب جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ سے کہ توحید حاکمیت شیخ ہم نے اینڈ کیا تھا، جو ایک مفہوم پیش کیا جاتا ہے، ایک توحید کی ایک الگ سے خاص قسم پیش کی جاتی ہے کہ یہ جی توحید حاکمیت ہے اور یہی اصل مقصود ہے، یہی الوہیت کے سب سے اہم خصوصیت اللہ رب العالمین کی کہ اللہ کو حاکم مانا جائے اور اس کی حکومت کی تنفیذ دنیا پر کی جائے، اور یہی ہمارے زمین پر خلیفہ ہونے کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا جو مفہوم پیش کیا گیا اور صحیح مفہوم کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم شیخ، توحید حاکمیت کے حوالے سے جو نئی اصطلاح ہمیں نظر آتی ہے
اور اس میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ توحید حاکمیت کا جو معنی اور مفہوم پیش کیا جاتا ہے اصطلاح نہیں ہے، لیکن معنی جو ہے وہ چلا آ رہا ہے سلف صالحین کے اندر بھی، اور اس کی اصطلاح کو بہت زیادہ ترویج دینے میں نشر و اشاعت میں جو ہے وہ مودودی صاحب ہیں اور سید قطب صاحب ہیں، اور دور حاضر میں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، اور ان کے جو بھی اصحاب جو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اور اس کا معنی یہ توحید حاکمیت کا کہ وہ توحید کے جس میں ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یعنی اسی کو حاکم مطلق ماننا ہر لحاظ سے، اور اسی کی جو بات ہے یا اس کا حکم ہے اس کو تسلیم کرنا۔ مطلق العنان جو حکومت ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اقتدار مطلق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی کی ہی حکومت اور اسی کا ہی حکم جو ہے وہ ہماری اس دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم بھی کرے اور اس کو قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی کا ہی جو ایک اقتدار اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کا، اس کو تسلیم کرے۔ یہ معنی تو ظاہری بات ہے کہ اس سے تو کسی بھی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تو یہ ان الحکم الا للہ کے چیزوں میں کے آیات میں یہ اشارے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ بلکہ وضاحت ملتی ہے اس چیز کی۔ تو یہ توحید حاکمیت کا ایک معنی اور مفہوم ہے، اور اس حد تک تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک اصطلاحی اختلاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ امت میں ایک تقسیم چلی آ رہی ہے توحید کے تعلق سے، جو اقسام توحید بیان کی جاتی ہیں سلف صالحین کی اور گزشتہ جو علماء بیان کرتے رہے ہیں، وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید ربوبیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے۔ بلکہ اگر ترتیب میں رکھا جائے تو پہلے توحید ربوبیت آئے گی، پھر الوہیت آئے گی، پھر اسماء و صفات آئے گی۔ اور مختصراً یہ ہے کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی تخلیق میں اور رزق دینے میں، شفا دینے میں، صحت دینے میں، اولاد دینے میں، ان تمام چیزوں میں جو بھی تصرف ہے پوری کائنات میں، اس میں اللہ کو ایک اکیلا تسلیم کرنا۔ اور یہ کم و بیش توحید ایسی ہے کہ جس میں مشرکین مکہ کا بھی ایک ملتا ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کرتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر سوال کیا جائے کہ تخلیق کس نے کی ہے زمین و آسمان کی، تو کہیں گے اللہ نے کی ہے۔ اور یہ معنی ان کے ہاں بھی پایا جاتا تھا۔ جو اصل اختلاف تھا وہ توحید الوہیت میں تھا کہ مانگنا کس سے ہے اور دعا کس سے کرنی ہے اور عبادت کس کی کرنی ہے۔ اصل جو توحید الوہیت کا جو معنی تھا، اور اس میں یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کو پیش کیا کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے ہی پیدا کیا تو عبادت بھی اللہ کی کرو۔ اور اس پر لوگوں کو حیرانی ہوتی تھی کہ اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود آپ بنا دیں۔ تو یہ توحید الوہیت، یعنی انسان کے اپنے اعمال جو وہ اللہ کے لیے بجا لاتا ہے اس میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ پھر توحید اسماء و صفات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں ان کی، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور وہ نام اس معنی میں کسی اور کے لیے ثابت نہ کرنا۔ یہ مختصراً ہے اس کی وضاحت۔ اب ایک توحید حاکمیت کی اصطلاح پیش کی گئی، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ الگ سے جو آج کل کی جدید اصطلاح ہے کہ جی حکم میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، یعنی اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین ہی کو حاکم تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو اس کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تنفیذ کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی توحید ربوبیت میں اور توحید الوہیت میں موجود ہے پہلے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی 2 اقسام ہیں، ایک حکم کونی ہے، ایک حکم شرعی ہے۔ حکم کونی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ ایک چیز ہونی ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق ہونی ہے، کسی انسان نے پیدا ہونا ہے، کسی نے مرنا ہے، کسی نے کچھ جو ہے وہ شفا ملنی ہے، کسی کو رزق ملنا ہے، کسی کو نہیں ملنا ہے۔ یہ سارے اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اور اس کے مطابق تنفیذ ہو جاتی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کا، امر بھی اللہ کا، اللہ ہی کے حکم سے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اور یہ معنی توحید ربوبیت میں موجود ہے کہ رب اللہ ہے تو حکم اسی کا ہے، حکم کونی جس کو ہم کہتے ہیں۔ حکم شرعی ہے دوسرا حکم جو ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں وہ توحید الوہیت میں آ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے احکامات مانتے ہیں وہی احکامات اللہ رب العالمین کے کسی اور کی طرف اس کو منتقل کرنا، اس شخصیت کو یا اس حیثیت کو کسی اور کو دینا، یہ توحید الوہیت کے اندر یہ شرک ہو جائے گا۔ کونی میں تو جبر ہے، مطلب کونی کے بالکل۔ اندر تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عمل دخل وہ نہیں تو ہے، اللہ کا پیدا کرنا، مارنا، جی سورج کا آنا جانا، ایسے ہی چیزوں کا ایجاد کرنا۔ اور جو شریعت ہے یعنی ہمارا ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ اللہ کے اوامر شرعیہ ہیں۔
جی جی ایسے ہی. یہ اس پہ جو ہے اس کو توحید حاکمیت الگ سے کر کے آپ جو بتا رہے ہیں کہ توحید الوہیت میں شامل ہے. توحید الوہیت میں شامل ہے. اسی طریقے سے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ حکم شرعی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم کونی کو بھی بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے توحید حاکمیت کے یا حکم الوہیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم کو بھی بیان کیا، حکم شرعی کو بھی بیان کیا. تو دونوں حکم ہمارے سامنے موجود ہیں. شیخ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ سے اور مزید وضاحت چاہوں گا کہ یہ تو ان الحکم الا للہ، اور یہ چیز تو ہم نے آغاز کے زمانے میں سیدنا علی کے زمانے میں خوارج کی زبانی بھی سنی. جی جی. تو اس پہ کچھ کیا سوچ ان کی تھی اس دور کے خوارج کی؟ جی بالکل. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے اور اچھی ایک وضاحت ہو جائے گی کہ صحیح مفہوم جو ہم سلف کی بات کرتے ہیں تو سلف میں اولین صحابہ اکرام ہیں. تو ان الحکم الا للہ کا جو مطلب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، سمجھا، سیکھا، وہ کیا تھا؟ اور جو ایک جذباتیت کی بنیاد پر بالکل جو وہ کیا تھی؟ بالکل شیخ، یہ اس کا نتیجہ نکلا آگے چل کے. اصل میں یہ بات پہلے ہم اس کو سمیٹ لیں کہ توحید حاکمیت جو ہے وہ ربوبیت میں بھی شامل ہے اور توحید الوہیت کے اندر بھی شامل ہے. الگ سے قسم نہیں ہے. الگ سے قسم نہیں ہے. اب وہ اگر کوئی بنانا چاہے اس کے اہتمام کے لیے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جی توحید کی چوتھی قسم ہے کہ توحید فی الدعا، یا توحید کی پانچویں قسم ہے توحید فی السجود، توحید التوکل. توحید التوکل یہ تو بنیادی مطلب خصائص الوہیت میں ہے نا. جی جی. اگر ایسی قسم مطلب جو توحید میں ہے، مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے. یہ سے توحید آپ کی توحید کی اصل میں بنیاد میں خلل نہیں آتا. اگرچہ اس میں جو ہے وہ نقص آتا ہے، لیکن توحید آپ کی ایک طریقے سے جو ہے وہ ناقص نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، آپ مشرک نہیں ہو جاتے. تو چوتھی قسم اس طریقے سے بنانا کہ مثال کے طور پر چوتھی قسم توحید کی ہے کہ توحید قسم، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں. جی. اب یہ بنیادی طور پر ایک معصیت ہے. یعنی جو خوارج کی بات چل رہی ہے نا، خوارج کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ خوارج نے ان امور میں تکفیر کی یا ان امور کو کفر سمجھا کہ جو اصل میں گناہ کبیرہ تھے. تو یہاں پر بھی توحید حاکمیت میں بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا یا فیصلہ کروانا، یہ اپنی اصل بنیاد میں یہ گناہ کبیرہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تینوں آیات جو ہے سورہ مائدہ میں آتی ہیں. یہ اصل میں جو خوارج کا معاملہ تھا، وہ خوارج اصل میں ان کی جو بنیادی گمراہی، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جو بنیادی گمراہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ ان امور پر یا ان گناہ کبیرہ پر تکفیر کیا کرتے تھے کہ جو اصل میں گناہ کبیرہ تھا اور کفر نہیں تھا. تو اسی طرح اگر ہم معاملہ یہاں پر دیکھیں، مثال کے طور پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اگر مین میڈ لاز جو ہیں، یعنی غیر اللہ کے قوانین جو ہیں، اگر اس کو سپیریئر مانا جائے یا اس کو اعلیٰ اور افضل مانا جائے شرعی قوانین پر، یا مساوی مانا جائے، تو پھر یہ کفر ہوگا. ورنہ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم یعنی حکم فیصلہ کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سے جو ہے وہ سود کھاؤں گا، یا سود پہ لین دین، یا کاروبار میں جاتا ہے اور کہتا ہے میں سود پہ لین دین کروں گا، تو یہ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا مصداق بنا ہے، کیونکہ اس نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے کاروبار میں جو ہے وہ سود لین دین کروں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو آن فیس ویلیو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کفر کہا جا سکتا ہے. اس میں شیخ تھوڑی سی میں وضاحت آپ سے مزید چاہوں گا. ایک ہے ایک انسان کا کوئی گناہ کرنا، اور ایک ہے اس گناہ کو حلال سمجھنا. ایک ہے میرا سودی لین دین کرنا، میں کر رہا ہوں گناہ سمجھتے وہی اور ایک شرم ساری میں، اور ایک ہے میں اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہوں کہ نہیں جی کوئی شریعت وریعت کا حکم نہیں ہے تو حلال ہے، اللہ کا کوئی آرڈر اس معاملے میں نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں میرے خیال ہے فرق ہے. اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. اہل علم جو ہے وہ اسی طرح استحلال کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. یعنی بنیادی طور پر گناہ کبیرہ کفر کب بنتا ہے؟ جب استحلال یعنی یہی حلال کا عقیدہ پایا جائے. مثال کے طور پر میں سود لے رہا ہوں کیونکہ میرے لیے جائز ہے، میں نہیں مانتا، تکذیب کر رہا ہے یا حلال مانتا ہے، جو بھی ہے. تو اگر تو گناہ کبیرہ میں قاعدہ یہی ہے کہ گناہ کبیرہ اپنے آپ میں گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو ماحول چینج کر دیں ہم، اور وہ اگر عورت جو ہے وہ دوسری شادی کے مسئلے میں یہ کہے کہ میں نہیں مانتی، اچھا حکم نہیں ہے، تو وہ کافر ہوگی یا کیا حکم ہوگا؟ بالکل. اگر مطلب یہی ہے اپنے شوہر کے لیے مانتی پھر تو الگ بات ہے، اگر مطلقاً نہیں مانتی پھر ہاں یہ تو اہل علم نے مسئلہ ذکر کیا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ اگر عورت اپنے لیے تو کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اس کی سوکن آئے جی، تو وہ بس، لیکن معاشرے کا ہمارا المیہ ہم تو صرف پوڈ کاسٹ کا ماحول چینج کرنے کے لیے
کہ کوئی بھی اگر دوسری شادی کر لے تو ہر عورت اس کو ایسی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم یا کفر کر لیا ہو. تو اس لیے وہ تھوڑا سا یہ چیزوں کا صرف وضاحت کے لیے اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک چیز کا ہے کہ وقتی طور پہ میں اس کو نہیں کر پا رہا, نہیں فیس کر پا رہا یا نہیں اس کے عمل نہیں کر پا رہا, اور ایک ہے کہ میں اس کو اپنے حلال سمجھ رہا ہوں کہ نہیں کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے. ان دونوں کیفیات میں فرق ہے. جی ایسے اور اس میں سے توحید حاکمیت کے حوالے سے ہماری جو بات چل رہی تھی تو اس میں یہ کہ توحید ربوبیت اور الوہیت کا تو ایک فرق ہمارے لیے واضح ہے, اور پھر یہ بھی بات آ گئی کہ جی اس کے لیے کوئی الگ سے قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک چیز اہم جو بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ توحید حاکمیت کی وہ اہمیت اس طریقے سے نہیں ہے اہمیت اس کی اہمیت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. لفظ اولویت اگر استعمال کریں, ہاں اولویت کہہ لیں یا مطلب اس کو ہم کہہ لیں کہ اس کی ایک وہ اہمیت نہ کہیں, آپ اولویت کہہ لیں, ترجیحات آپ کہہ لیں, کیونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے توحید حاکمیت والا, ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ کفر ہو بھی سکتی ہے اور کفر نہیں بھی ہو سکتی. لیکن توحید الوہیت کے کئی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہر چیز ہے ہی شرک اور کفر. مثلا اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا. اب یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ جی یہ کفر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, شرک ہو بھی سکتا ہے. دعا لے لیں, غیر اللہ سے مانگنا جو ہے براہ راست, اس کو مطلب کوئی بھی جو اہل علم ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ جی غیر اللہ سے ایسی دعا کرنا کہ جو مطلب ایمان بالغیب میں آتی ہو. یہی بات ذکر کر رہے ہیں نا کہ توحید میں بیسکلی جو تقسیم میں ہم جو چیزیں شامل کر رہے ہیں وہ چیزیں جو محتمل نہیں ہیں. جی جی, مثال کے طور پر وہ ایسی چیز نہیں ہوگی, یعنی توحید کی تفسیر یا توحید کی وضاحت ایسے افعال سے نہیں کی جائے گی جس میں یہ احتمال ہو کہ یہ شرک بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے یہ اس طرح ہے کہ مطلب توحید حاکمیت مطلب ہے شامل توحید الوہیت میں, اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا, ظاہری بات ہے. لیکن اس کا وہ پہلو شامل ہے کہ جس پہلو کو تمام علماء شامل کرتے ہیں, اس کو مطلقاً آپ توحید حاکمیت کہہ کے آپ ہر پہلو کو توحید میں نہ لے آئیں, یعنی اس کو اصل توحید بنا دیں اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور تعبیر ہی آپ یہ پیش کریں کہ حاکم اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں, حاکم اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے, صرف یہ مفہوم پیش صرف یہ مفہوم لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مفہوم یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ کا جو اصل مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں. اب معبود ہونے میں حاکم ہونے کا معنی بھی موجود ہے, اور حاکم اللہ رب العالمین ہے, اور حاکم جو ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور ذات میں کسی حد تک حکومت مانی جا سکتی ہے, یعنی یہ اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے جب تک کہ وہ حاکم وہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں مبتلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہی وہ غلطی ہے جس غلطی میں خوارج چلے گئے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ ایک اختلاف ہوا اور سیدنا معاویہ نے کچھ حکم مقرر کر دیے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو شریعت کے معاملے میں آپ نے غیر اللہ کو حاکم بنا دیا, ان الحکم الا اور ان الحکم الا للہ, تو حکم تو اللہ کا ہے, تو آپ کو تو وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے, تو آپ کسی انسان کو کیسے آپ حکم بنا سکتے ہیں. تو ان کے رد میں, اور یہ جب بات سنی جناب علی رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کلمۃ حق, یعنی بات سچی صحیح ہے, توحید حاکمیت بات صحیح ہے, لیکن ارید بہ الباطل, کہ اس کے ذریعے سے جو مقصد حاصل کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانا جا سکتا, اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین ہی نے اور اختیارات دیے چند لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کیا ہے. اس لیے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب خوارج سے جب بحث کی تو کہا کہ اس قرآن کی آیت کا کیا تم کرو گے کہ فبعثوا حکما من اہلیہ وحکما من اہلیہ, کہ تم جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی کے خاندان کی طرف سے, تو اب حکم تو اللہ نے مقرر کر دیے. اسی طرح حج کے معاملے میں جب کسی سے جو ہے وہ کوئی راستے میں اگر کوئی جانور کا شکار ہو جائے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم کہی یحکم بہ ذوی عدل منکم, کہ تم میں سے ہی دو عدل کرنے والے وہ فیصلہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور بھی لوگوں کو حکومت دی ہے, اور ان کی حکومت کو ماننا یا اطاعت کرنا اس معنی میں کہ جس معنی میں آپ اللہ رب العالمین کی حاکمیت میں اس کو شریک نہیں کر رہے یا اس طرح کی حاکمیت نہیں مان رہے جس طرح کی اللہ کے لیے حاکمیت مانی جاتی ہے, تو وہ شرک نہیں ہے یا وہ کفر نہیں. تو حاکمیت ایک ایسا مشترکہ معاملہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے لیے بھی حکومت ثابت ہے ایک معنی میں, اور غیر اللہ کے لیے بھی حکومت ثابت ہے دوسرے معنی, اس کی تنفیذ کیا, اس کی تنفیذ کے تعلق سے. اور جو توحید الوہیت کے دیگر معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اندر یہ مشترکہ معنی نہیں پایا جاتا, اور اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کی بعثت فرمائی ہے وہ پہلے اس معنی کی تکمیل کے لیے فرمائی ہے جو ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کر دیا کہ جی اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. حاکمیت بھی شامل ہے اس میں, لیکن حاکمیت
دوسرے کے لیے بھی تسلیم کی جا سکتی ہے اس معنی میں جو جس میں توحید میں خلل نہ آ رہا ہو. اس حوالے سے نا یہاں میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا جو بنیادی طور پر منشا الضلال ہے تمام فرق ضالہ یا اہل البدع کا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کئی کہ اہل شیخ الاسلام نے اور دیگر کئی ایک نے ذکر کیا ہے کہ نصوص اپنے معنی اور مفاہیم کی لے لینا اور بعض نصوص کو ترک کر دینا جس میں آپ کے اس مفہوم کی نفی ہو رہی ہو. جی یہ سارے فرق ضالہ میں مشترک ہے. نصوص سب کے پاس ہوتی ہیں، یعنی آپ کسی بھی کے پاس چلے جائیں، قرآن کی آیت ان سب فرق ضالہ کے پاس، خوارج کے پاس ہے، جی بالکل روافظ کے پاس ملیں گی، لیکن وہ اپنے معنی اور مفہوم کی نکالتے ہیں کل حیثیت میں. اور اہل السنہ یہی کرتے ہیں کہ سارا قرآن، ساری احادیث اور جو صحابہ کرام اور سلف کا جو فہم ہے، جو انہوں نے تعبیر اور تفسیر پیش کی ہے، ساری سامنے رکھیں. کیونکہ سلف کی تعبیر ساری آیات اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہے، اور اہل البدع کی گمراہی کا منشا یہی ہے کہ وہ ایک جز کو لیتے ہیں، ایک جز کی احادیث کو، یہ معتزلہ، جہمیہ اور اشاعرہ اور دیگر یہ خوارج، قدریہ اور جبریہ اور یہ سارے جتنے فرق آپ دیکھیں گے ان میں ایک جانب کی نصوص ایک کے پاس ہوں گی، دوسری جانب کی نصوص دوسرے پاس. اور اہل السنہ اسی لیے کہتے ہیں وسط ہے کہ انہوں نے دونوں نصوص کو لیا اور جو اس کا صحیح معنی دونوں کو سامنے رکھ کر دونوں پر عمل ہو سکے جو اس کا صحیح معنی اور مفہوم. تو یہاں پر بھی الحکم اللہ میں جو آپ نے نصوص پیش کی، تو یہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ توحید حاکمیت کی جو تقسیم تک ہی انہوں نے یعنی یہ محدود نہیں رکھا، بلکہ سید قطب وغیرہ کی عبارات بھی اس طرح موجود ہیں کہ یہ توحید حاکمیت جو ہے وہ اخص و خصائص الالوہیہ ہے، یعنی یہ الوہیت کی خاص چیز ہے. جیسے کہ ہمارا جو اہل سنہ کا نظریہ وہ کیا ہے کہ اخص و خصائص الالوہیہ العبودیہ، یہ عبودیت ہے، بندگی ہے، الوہیت ہے. تو انہوں نے حاکمیت کو الوہیت کا جوہر اور لب لباب قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر جو شخص حاکمیت کی یعنی دنیا میں اللہ کے قوانین کو پورا نافذ نہیں کرتا. اب مجھے بتائیں مثال کے طور پر نجاشی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے. نجاشی رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ تو کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ بھی پڑھائی تھی، لیکن کیا انہوں نے اللہ کا حکم نافذ کیا تھا؟ اسی طرح جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ کفر ہوا. تو نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پھر اس میں میں تو اسی وہ بات کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ نتیجے پہ اگر ہم بات کریں تو میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس پر میں چاہوں گا آپ لوگ گفتگو کریں. ایک تو یہ کہ اس سوچ کے نتائج اس قدر خطرناک ہوئے کہ حکومت کو بنیادی طور پر حاکم ان کے یہاں اصولاً یہ ٹھہرا کہ غلط ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدنا عثمان کے حوالے سے جتنے الزامات لگائے گئے اقربا پروری کے، اور جو ساری کتابوں میں جو خلافت و ملوکیت اور دیگر کتابیں، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ روافظ کو خوش کرنا، یا وہ اصل مقصود اس میں تو سیدنا علی کو بھی نہیں چھوڑا خلافت و ملوکیت میں. تو اصل مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ حاکم کے لیے اصل یہ ہے کہ اس پہ تان کرو، یہی سوچ ڈیولپ کرنا، اور پھر اس کو اگر کہیں کچھ نظر آ جائے تو تکفیر تک معاملے کو لے جانا. ایک بات میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سوچ پائی جاتی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے افکار کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں ہوتے تو کیا ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا کیا ان کے افکار ہوتے، کس سوچ کے ساتھ وہ صحابہ اکرام کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں، سیدنا علی کے دور میں، سیدنا معاویہ کے دور میں رضوان اللہ عنہ صحابہ اجمعین، یا اس سے پہلے جو انبیاء گزرے. یعنی اگر سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت ملی اور وہ ایک بادشاہ کے طور پر آئے، تو بادشاہ نام سے تو ہم ایک بادشاہت سے تو ایک ایسی الرجی ہے، تو ہم اس دور میں کیا کرتے ہیں، مطلب ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے، ہم ان انبیاء پر بھی تعان کرتے یا کیا کرتے ہیں. مطلب میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح کی ہم سوچ عوام الناس کی بنا رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ تو یعنی ان کے قرآن پڑھتے ہوئے پھر تو یہ انبیاء کے متعلق بھی ایک سوچ ایسی بن جائے گی کہ وہ گویا کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ وہ جملہ بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو وہ سوچ ڈیولپ جو کی جا رہی ہے، جو لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے جس سوچ پر، اس پہ یہ جو ایک پہلا مسئلہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو صحابہ کرام کی حکومت کے حوالے سے تعان پر، اس پہ اگر آپ لوگ تھوڑے سے نتائج پر، پھر تکفیر کے معاملات اور یہ ساری چیزیں، یہی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے نا کہ ہم نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ یہ توحید حاکمیت کے نتائج ہیں. اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں اقامت دین کی اور توحید حاکمیت میں غلوف کے نتائج، جی ہاں غلوف کے نتائج، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اقامت دین جو ہے وہ اقامت دین تو مطلوب ہے، لیکن اقامت دین کا جو معنی ذکر کیا جاتا ہے اس معنی میں جب آپ جائیں گے اور توحید حاکمیت کے غلوف کی طرح جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جائیں گے،
تو پھر صحابہ پہ بھی طعن ہوگا. اور پھر وہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا والی جو آیت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بادشاہ بھی بنا دی, تو اس پر بھی تھوڑا سا سوچ آئے گا انسان میں کہ جی بادشاہت اچھا ہو سکتا ہے یہ پہلے شریعتوں میں رہی ہو, اب شاید ختم ہو گئی ہو. تو اس قسم کی ذہن سازی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. مطلب بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں, اقامت دین اور عدل, چونکہ عدل نہیں تھا تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اقامت دین نہیں تھی. اور جب یعنی ایسے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک تعبیر یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ میں قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے اسے چھین لے, تم نے اتارنا نہیں. اور ہم اس تعبیر کو بالکل درست بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی واقعتاً غلطیاں تھیں, بلکہ ان کے سید قطب وغیرہ کی آپ عبارات پڑھیں تو ان میں ایسی تلمیح ہے کہ یہ جو عبداللہ بن سبا نے جو یہ پورا پروپیگنڈا کر کے کھڑا کیا تھا وہ ایک طرح سے بالکل پرفیکٹ تھا اور درست تھا. ان کے افکار میں, ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ انہوں نے اس کو بالکل, یعنی سیدنا عثمان کے مقابلے میں اس حد تک یہ غلو کا شکار ہوئے اس توحید حاکمیت میں کہ انہوں نے اس کے ان افکار کو درست قرار دیا, اور وہ یہ سوچ وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کی. اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کی اس سوچ والے لوگ اگر موجود تھے اور اگر یہاں والے جو آج والے ہوتے تو یہ پتہ نہیں کیا کرتے. اور شیخ اس میں مطلب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ, اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایک شخص تھا نا جس نے آگے کہا کہ اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انصاف کیجیے, آپ انصاف نہیں کر رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو دنیا میں اور کون ہے جو انصاف کرے گا. تو ایسے لوگ تھے اس ذہن کے بھی. اور پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خوارج تھے جنہوں نے اس کا دعویٰ کیا تھا ان الحکم الا للہ والا جو تھا, یہ جو توحید حاکمیت والے اصحاب خوارج کے بارے میں کیا سوچ رکھیں گے جو جناب علی کے زمانے میں تھے, ان کو کیا کہیں گے یہ کہ خوارج صحیح تھے یا غلط تھے؟ یعنی کوئی ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا. آپ کو بتایا نا کہ وہ عبداللہ بن سبا کی جو بغاوت تھی جو اس نے پوری ڈیولپ کی تھی, کہا کہ یہ بہتر تھی اور یہ اسلام کے اصولوں کے زیادہ قریب تھی بجائے سیدنا عثمان کے. یعنی جرت دیکھیں کہ اسی نے سلف سے نفرت پائی جاتی ہے, اسی نے سلف سے بھاگتے ہیں کہ اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم پیش کیا جائے جس میں ہر چیز سے آزادی ہو اور اپنے جذبات اور اپنی اغلبیت اس کے اندر پیش کی جائے. یہ سید قطب کی جو صحابہ کی تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ کئی عبارات شیخ بن باز کے سامنے پڑھی گئی. تو شیخ بن باز نے کہا کہ کلام کبھی بڑا کبھی اور بدتر کلام ہے یہ. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ تو شیخ بن باز نے کہا نہیں بلکہ پھاڑ دینی چاہیے. تو پوچھا پھر شیخ بن باز نے کس کی کتاب ہے؟ تو کہا کہ جی یہ سید قطب کی کتاب ہے. تو بہرحال پھر شیخ بن باز نے واپس ذرا کلام کبھی یعنی بہت بدتر بیکار کلام, بدترین بات ہے. جی اچھا ایک اور شیخ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, توحید حاکمیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے نتائج کی بات کی, تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ حکومت اور حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اور اس کے ذریعے سے حکومت تک پہنچنا اور اس کا ایک منظر پیش کرنا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا. تو ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جی وہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی ایک شان میں تنقید کا ایک پہلو انبیاء کی تو نہیں ہے شیخ, انبیاء کی نہیں, مطلب اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں ہو سکتا ہے انبیاء کی بھی ثابت ہے. اور جی بالکل. اور دوسرا جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پہلے بھی ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی توحید عبادت یا الوہیت جو ہے اس کی ایک اصل جو مغز ہے, جو خلاصہ ہے یا جو مقصود ہے, اس میں کمی آ رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جی وہ اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ تو ہماری جماعت میں شامل ہو سکتا ہے, یعنی یا علی کہنے والا بھی اور یا غوث پاک کہنے والا بھی, یا رسول اللہ مدد کہنے والا بھی, اور اس پہ تنقید اور تنقیص آپ کو ملے گی کہ یہ شرک ہے. اور جو سمع طاعت کی بات کرتا ہے حاکم کے لیے وہ ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا. یعنی یہ ایک وہ آپ سمجھیں کہ پہلو ہے کہ حاکم کی سمع طاعت کرنے والا ہمارا مخالف ہے, جو یا غوث یا علی کہنے والا ہے وہ ہمارا حامی ہے. اس پہ ایک جملہ میں عرض کر دوں, پھر اس پہ آپ تھوڑا سا اس نتیجے کو کہ امت کے لیول کا کام یہ پیش کیا جاتا ہے. تو امت کے لیول کا کام یہی ہے کہ نہ آپ کسی شرک پر بات کریں, نہ کسی غیر اللہ کی عبادت پر, نہ نظر و نیاز, نہ یا رسول اللہ, نہ یا غوث پاک, نہ یا علی مدد. اس سے امت میں تقسیم پیدا ہوگی. امت لیول کا کام کیا ہے, آپ سب مل جائیں اور ایک بڑے کاز کے لیے جو اصل کاز ہے جس کو ہم بار بار اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں, حکومت الہیہ, کہ اس کو اتنی اولویت دی گئی ہے کہ سارے مفاہیم جو ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ پیچھے ہو گئے. تو اس مفہوم کے لیے جو یہ امت لیول کا کام ہے, یہ کیا آپ اس کو یہ مثال کے طور پر یہی لوگ ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نجدی تحریک, جو نجد میں جو تحریک چلی تھی, تو آل سعود کے ساتھ مل کے جو انہوں نے توحید الوہیت کی بنیاد پر جو حکومت قائم کی تھی, وہاں پہ جو ہے وہ طرح طرح کے فتوے لگانا. اس کے برعکس ایرانین ریولوشن, خمینی کو اپنا امام ماننا. تو بات یہ ہے کہ جو توحید حاکمیت کے لیے کام کرے گا اور اس کی بنیاد پر حکومت نافذ کرے گا
تو چاہے وہ شیعہ ہوں، روافظ ہوں، جو بھی ہوں، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ابھی کہاں ہے شیخ؟ ان کے امامت کا مسئلہ امامت کا وہ ایک الگ نوعیت ہے نا. آپ تو بس یہ ہے کہ جی انہوں نے بس وہ ایک قدر مشترک ہے. انقلاب برپا پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ اگر کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ حکومت اسلامی حکومت نظام کا معنی کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ جی حدود کا نفاذ. جی تو وہ بس ان کو اگر کہیں حدود کا نفاذ نظر آ سمجھتا ہے اللہ کی حکومت کا. اچھا امت کے لیول کا کام کیا آپ نے جس طرف اشارہ کیا، تو امت کے لیول کا کام میں مطلب عجیب سا ایک تضاد نظر آتا ہے نا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جی جو شرکیہ عقائد والے بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کر لو کہ اگر توحید کی بات کرو گے تو تفریق ہو جائے گی، اور لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ اس توحید حاکمیت کی بنیاد پہ بہت سے مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی ان پر لعن طعن ہو رہی ہے، بلکہ حتیٰ کہ تکفیر تک معاملہ پہنچ رہا ہے. اور اس میں سے ایک اور چیز بھی جو ہمیں نظر آتی ہے بطور نتیجہ کہ توحید حاکمیت کو ایک اخص الخصائص ماننے کا، اس کا جو ہے توحید الوہیت میں اور اس کو اصل ماننے کا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی یعنی حکومت اصل ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بھی ایک شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک قصہ پڑھا تھا تو انہوں نے ذکر کیا، کہنے لگے کہ ایک جگہ میں بات کاٹ رہا ہوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی ہمارے یہاں تو اہمیت ہے. ہم بات کر رہے ہیں وہ اہمیت دینا جو قرآن و حدیث نے سلف نے دی ہے ان عبادات کو، ان توحید کی اقسام کو، جس حصے میں جس طرح سے ہم نے اس طرح نہیں دی. یعنی اگر ہم نماز کو پوجا پاٹ کہہ رہے ہیں اور اس کی اس طرح سے ایک اس کو یعنی کمزور دین والا کہہ رہے ہیں جو نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ آپ یقیناً ان کے ایسا ہے کہ جو اقامت دین کا یہ والا تصور پیش کرتے ہیں ان کے نماز روزے کا اہتمام ہے. ایسا نہیں کہ وہ نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جو نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کے کاز میں شامل نہیں اقامت دین کے، ان کے نزدیک وہ ایسے ہی ہے بس پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں. بالکل شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح ہمارا ایک پروگرام جو ہوا تو اس کے بعد پھر کچھ احباب نے ہمیں رابطہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ جی مودودی صاحب بھی جو ہے وہ ایمان کی ایک اہمیت کو سمجھتے تھے، اور اس کی دلیل کے طور پہ ہمیں کچھ کتابیں بھی ایک آرٹیکل بھیجا گیا. میں وہ آرٹیکل بھی یعنی جو بطور دلیل کے پیش کیا گیا میں وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ آرٹیکل ہے شریعت کا نفاذ، مفہوم اور تقاضے. یہ ترجمان القرآن میں 2024 میں چھپا، اور یہ 1976 کا جو ہے ان کا وہ ایک شریعت نفاذ شریعت کانفرنس تھی، اس سے ان کا خطاب ہے مودودی صاحب کا. اب اس کی 15 صفحے کا پورا آرٹیکل ہے. اس 15 صفحے کے آرٹیکل میں ایمانیات کی جو بات کی ہے وہ پہلے صفحے پہ کی ہے. یہ آرٹیکل ہم دکھا بھی سکتے ہیں اپنے پاس. تو اس میں شریعت کے تقاضے میں پہلی چیز ذکر کی ہے پختہ ایمان. ٹھیک ہے نا، آپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقتاً ایمان کی ترجیح دی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے ذرا ایمان کو ایسے ترجیح دی ہے. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہی کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس مکہ معظمہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی ساری طاقت صرف فرمائی کہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایمان کی طاقت بٹھا دیں. اب یہاں ایمان کی بات کی، ایمان کی طاقت بٹھا دیں. اب آگے سنیں کیوں بٹھا دیں. کیونکہ یہ شریعت اس وقت تک نافذ ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے چلانے والوں میں ایمان موجود نہ ہو. یعنی آپ ایمان کی جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ بھی شریعت کے نفاذ کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اور جو اصل ایک مقصود ہے انسان کی جو اصل عبادت ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کے نفاذ کے لیے مقصود یہ ہے. اور جن پر وہ چلائی جائے ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو، یعنی یہ شریعت اس وقت تک نافذ ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے چلانے والوں میں ایمان موجود نہ ہو، اور جن پر وہ چلائی جائے ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو. اگر ایمان موجود نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شریعت کو نافذ کیا جا سکے، اور ممکن نہیں ہے کہ جس آبادی پر اس کو نافذ کیا جا رہا ہے اس کو برداشت کر لے. اب مسئلہ ایک ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے. ایمان کو بھی وسیلہ. اچھا آپ کو ایمان کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی. اب آگے دیکھیں شریعت سے مراد کیا ہے. اب جو شریعت کی بات ہو رہی ہے نا، کام نہیں ہوگا نا اگر اب آپ دیکھیں نا شریعت کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے. اب مثال کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حدود شریعہ میں سے، یعنی شریعت کے نفاذ میں پہلی چیز کیا آ گئی، حدود شریعہ. حدود شریعہ میں سے ایک شرعی حد یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. اس کے اوپر عمل وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو دلوں میں ایمان ہو. یعنی یہ ایمان کا مقصود ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. ایمان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ جی شرک ختم کرو. ایمان کا مقصود ایمان فی نفس ہی مقصود ہے نا. ایمان مطلب اصل تو وہ ہے نا پہلا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس میں افضل عمل کیا ہے. ان کے نزدیک غایت جو ہے وہ حکومت کے نفاذ کے بعد حدود کا نفاذ ہے، یہ اصل مقصد ہے جی. اور ایمان ذریعہ ہے، جبکہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا یا اللہ کے نبیوں کے فرامین جو تربیت پورا وہ اصل غرض و غایت ہمارا مقصد حیات وہ ایمان ہے، اللہ کی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے. یہ حدود کا نفاذ جس ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا، یہ سب ذرائع اور وسائل ہیں اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے لیے، نہ کہ یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. جی لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ گاؤں دیہات ہر جگہ سے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی تعلیمات کیا دیتے تھے؟ ایمان باللہ. یہ ایمانیات معاذ کی آپ حدیث پیش کریں نا، شیخ جب یمن کی طرف بھیجا تھا ان کو
ہاں کیا وہ اہل پہلی کیا ہو گیا، اہل کتاب ہے، ان کو پہلی دعوت کیا دینی ہے؟ پہلی فدعوا الی دعوت اور شہادۃ آخری اللہ الہ دعوت الا کہیں اللہ۔ بھی حکومت نہیں ہے، یعنی کہیں بھی حکومت الہیہ نافذ کرنے کی نبی اللہ، بلکہ جس نے صحابہ میں سے جس نے حکومت کا مطالبہ کیا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ وہی کہ یہ وسیلہ یعنی ایمان کو بھی وسیلہ بنایا، یہ بڑی حیرت والی بات ہے۔ یہ ایک صرف فرق تھا جو بتانا تھا کہ یہ ایک فرق ہے ہماری گفتگو میں، یا ہماری گفتگو سے مراد جو ہم نے قرآن حدیث سے سلف کی فہم کی روشنی میں پیش کی ہے، اور جو آج کے دور میں ہمیں نئی ایک سوچ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے اضرار میں سے کہ یہ جو توحید حاکمیت کا، میں چاہوں گا جو تکفیر کے حوالے سے ایک سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تبدیع اور تفسیق میں اور تکفیر میں بہت آگے ہیں سلفی، یہ جو ہے نا وہ، جبکہ اگر آپ یہ جو ہمارے یہاں ایک سوچ اخوان المسلمین کی جو پائی جاتی ہے اقامت دین کی، اس میں جو تکفیر یعنی وہ عام مسلمانوں کو کافر قرار دے دینا، جو کہ خوارج کی سوچ تھی اصل بنیادی، تو اس پہ اگر آپ کچھ اس نتیجے پر، یہ اصل میں جو ان کی جو بنیادی سوچ ہے توحید حاکمیت، اب ظاہر سی بات ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس سرزمین پر کوئی بھی ایسا حاکم جو کہ اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کر رہا وہ کافر ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھر ہر وہ رعایا، ہر وہ شخص جو اس حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے، اس کے ازالے کے لیے کوشش نہیں کر رہی، اس کی ازالے کی کوشش نہیں کر رہی، اس کے ساتھ ٹکر اور کشمکش کی اور تنازع کی صورت پیدا نہیں کر رہی، وہ بھی کافر کسی بھی لیول۔ اب یہ ایک لازمی نتیجہ ہے کہ جس سے تمام مسلمانوں کی تکفیر ہو رہی ہے، اور یہ ایک لازمی نتیجہ ہے جس کو میں سپورٹ کرنا چاہوں گا سید قطب کی کچھ عبارات سے۔ ان کی کتاب ہے معالم فی الطریق، یعنی یہ تو تکفیری کتاب ہے، اور اس میں کئی ڈھونڈنی نہیں پڑے گی آپ کو کہ کہاں انہوں نے تکفیر کی، بلکہ میں کچھ عبارت پڑھ دوں۔ یعنی انہوں نے سید قطب، اب سید قطب کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سید قطب جو ہے وہ مولانا مودودی کی افکار سے ہی متاثر ہیں اور ایک طریقے سے عملی جامہ پہنایا ہے۔ ہمارا میں کلیئر کر دوں، کوئی مقصد کوئی شخصیت نہیں ہے اس پروگرام کا، ایک سوچ ہے اقامت دین کی جو دنیا میں جہاں کہیں پائی جاتی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی شخصیت سے، کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مولانا مودودی یا ڈاکٹر سید قطب سے ہمیں کوئی ذاتی عناد یا بغض ہے اور ہم ان پہ پروگرام لے کر بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک سوچ ہے کہ اقامت دین کی جو سوچ ڈیولپ کی گئی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اس سوچ کے اثرات کیا ہیں؟ جی، تو سید قطب فرماتے ہیں کہ لیس علی ظہر الارض امۃ مسلمۃ اليوم، یعنی آج اس سرزمین پر کوئی مسلمان امت، کوئی مسلمان قوم نہیں ہے آج اليوم۔ یہ امت کے لیول کا، یہ امت کے لیول کا۔ اچھا، یہ ایک بڑا تضاد ہے کہ جو حضرات سید قطب اور مولانا مودودی کے کام کو پسند کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو تبدیع اور تفسیق میں احتیاط نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کر دیں شیخ، میرا خیال ہے ہمارے میں نے کر دیا، لیس علی ظہر الارض امۃ مسلمۃ اليوم، یعنی آج اس سرزمین پر کوئی بھی مسلمان امت نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک اور عبارت پڑھ دوں ان کی، البشریۃ عادت الی الجاہلیہ وارتد ان لا الہ الا اللہ، پوری بشریت کی تکفیر کرتے، تمام انسانوں کی، یعنی عادت الی الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی طرف لوٹ چکی، یعنی وہ زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا۔ جی، وارتدت ان لا الہ الا اللہ، اور مرتد ہو چکی ہے اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ سے، اس کلمے سے مرتد ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ فعاتت لهؤلاء العباد الذين شرعوا التقاليد والعادات والاعياد والازياء خصائص الالوهیہ۔ کس بنیاد پر تکفیر کی ہے؟ سید قطب فرماتے ہیں کہ یعنی یہ ساری بشریت، سارے انسان کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، یعنی انہوں نے مخلوق کو وہ حقوق دے دیے ہیں کہ جنہوں نے تقلید، یعنی جنہوں نے عادات اور یہ مشروع قرار دیے ہیں، اور عزیہ یعنی فیشن اور اسٹائل جنہوں نے، یعنی مطلب جو اپنی طرف سے وضع کردہ قوانین جنہوں نے بنائے ہیں، مین میڈ لاز، تو ان کی عام لوگوں کی تکفیر کیوں کی؟ کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو حقوق دے دیے، ان کی حاکمیت تسلیم کر لی، لہٰذا حکمران تو ہیں طاغوت، اور رعایا بھی ان کی حاکمیت کو جو ہے وہ حقوق دے کے طاغوت ہو گئی ہے۔ آگے فرماتے، ایک اور جگہ فرماتے ہیں والذین لا یفردون اللہ بالحاکمیت فی ای زمان وفی ای مکان ہم مشرکون لا یخرجہم من ھذا الشرک ان یکون اعتقادہم لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو حاکمیت کے ساتھ منفرد نہیں قرار دیتے، یعنی جو صرف اللہ کی حاکمیت نہیں مانتے، جو مین میڈ لاز یا جو سیکولر قوانین کے مطابق، دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں کہ مین میڈ لاز یا غیر اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا یقین بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی بنیاد پر سب کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسے کہ ابھی پہلے تفصیل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی ہے آگے کہ اس کا کیا فیصلہ تو ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو حاکمیت
کے ساتھ اللہ کو حاکمیت کے ساتھ خاص نہیں کرتے. فی ای زمان فی ای مکان، کوئی بھی زمانہ ہم مشرکون، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں. اور اس کو لا یخرجہم من ھذا الشرک، اس شرک سے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں نکالے گی اگرچہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو. یعنی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں تو بھی یہ چونکہ غیر اللہ کو حاکم مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں ایک جو ہے وہ ایسا ایک شخص مقرر ہے کہ جو ان کو جو احکامات دے رہا ہے وہ دین الہی سے ہٹ کر ہیں مثلا، یا یہ لوگ جو ہیں وہ مغرب کے فیشن میں ہیں، یا ان کے مطابق ان کی جو ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے فالوورز بنے ہوئے ہیں، تو یا ان کے قوانین اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جو غیر اسلامی قوانین ہیں یا مغربی قوانین ہیں، تو چونکہ اس بنیاد پہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو چکے ہیں. یہاں پہ ایک وضاحت ہونا ضروری ہے، جیسے آپ نے سید قطب صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس بنیاد پہ ان کو کافر قرار دیا ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارے عام ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی یہ بات غلط تو ہے نا واقعتاً کہ آپ ایک مغربی قوانین بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو چل رہے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر ہے، برٹش لا ہے آپ کا، اور پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک لیاسونی کا بنا ہوا ہے. اگرچہ کچھ چیزیں ہم نے اس کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے توحید حاکمیت کی تعریف میں اس کے ڈیفینیشن میں بھی ذکر کی کہ توحید حاکمیت توحید الوہیت میں بھی آتی ہے، توحید ربوبیت میں بھی آتی ہے، اور ان دونوں کو تسلیم کرنا ہم پر لازم ہے. اور جو شخص اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اگر خطا کر رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے تو اس کا ایک ہی حکم نہیں ہے، یعنی یہی حکم نہیں ہے اس کا کہ اس کو کافر قرار دے دو، بلکہ اس کے لیولز ہیں، ڈفرنٹ اس کے درجات ہیں، اس کے لحاظ سے اس پر حکم لگتا ہے. اور یہ تمام علماء کے نزدیک ہے. غلطی وہ کرتے ہیں کہ جو ان لیول سے خیال نہیں کرتے. اب مثلاً اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک درجہ یہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسرا درجہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. علماء نے اس کی تفسیر میں شیخ مشائخ نے، علماء نے، مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں الگ الگ درجات ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ سب کے سب فاسق ہو جائیں گے. کافر بھی ہوں گے، کچھ فاسق بھی ہوں گے. کافر وہ ہوں گے کہ جو کہ اس بات کو مانیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تکذیب کر دیں کہ نہیں جی ہم تو اس حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ظاہری بات اللہ کے دین کا انکار ہے. تو سیدھا سیدھا مثلاً وہ مانے جی میں شراب کو حرام مانتے ہی نہیں ہوں، جیسے پہلے شروع میں ذکر ہوئی، سود کو میں حرام مانتے ہی نہیں ہوں. اب ایسا شخص اگر ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ملت سے خارج ہے. جی اچھا، تکفیر کے ضوابط ہیں کہ یہاں تھوڑا سا یہ رہے کہ تکفیر ایسے نہیں ہے کہ وہ چھوٹتے تکفیر. ہاں ابھی ہم بات کے ضوابط پورا کرنے کے بعد کہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ نہ آئے کہ جی وہ کوئی ہمیں کہہ دے تکفیری بیٹھے ہوئے. یہ تکفیر کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کسی عمل کو کفریہ قرار دیں. وہ جو تکفیر کے ضوابط ہیں اس کے بعد وہ الگ چیز ہے. ہم پہلے ضابطے کی بات کر رہے ہیں. تو اب پہلا ضابطہ یہ کہ آپ عمل کو کفریہ قرار دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمل کا کفریہ ہے، بالکل صحیح بات ہے. جو شخص شراب کو حلال مان رہا ہے، سود کو حلال مان رہا ہے، یہ شخص یہ اب عمل کفر اس نے انجام دے دیا. اچھا، اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اچھا نظام ہے اور مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا، اپنی نفس کی پیروی میں یا گناہوں میں پڑ گیا ہے مثلاً. ٹھیک ہے نا. اب ایسا شخص بھی تو یہی تو طاغوت ہے. ہاں یہی تو طاغوت ہے. اس کی تو میں وہ سید قطب کی ایک عبارت پڑھ رہا تھا، وہ میں بھی، تو اس میں کہا یہ جو مصلحہ کے نام سے یہ کام کرتے ہیں نا کہ مصلحت کا تقاضا، کہتے ہیں یہ اصبحت المصلحۃ طاغوتا یعبد من دون اللہ، یہ مصلحتی طاغوت بن گئی ہے. اور یہ یعبد، اور اگر اس کو ہم اس طرح جنرل رکھیں گے مثلاً کہ جی آپ اللہ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، چاہے وہ آپ بالرضا مان رہے ہوں یا بالاکراہ مان رہے ہوں، یا آپ نے مطلب یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ، اب گناہ اللہ کا نافرمانی ہے نا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے، تو کیا گناہ بھی کفر ہو گیا؟ خوارج کی یہ تو غلطی تھی. اب جیسے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بھی شراب پیتا ہے تو وہ اپنے مطلب اگر وہ مانتا ہے کہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود پیتا ہے تو کافر نہیں ہو جاتا. اچھا، ایک یہاں پہ ایک ان کا جو شبہ ہے نا، جو طاغوت بناتے ہیں، وہ کسی ایسے نہیں کہ مثال کے طور پر کوئی ایک حاکم ہے، اس نے کوئی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا کوئی ایک مسئلے میں تو وہ کافر ہو گیا. ان کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ تکفیر جو کرتے ہیں، یعنی جو الاخوان المسلمون یا جو بھی اس طرح کی سوچ والے ہیں، وہ تکفیر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بطور تشریع عام، یہ بطور کانسٹیٹیوشن وہ مین میڈ لاز کی لگاتے ہیں، یعنی بطور نظام. یہ ان کا، اس لیے میں ان کی تھوڑی سی صحیح جو موقف ہے وہ ڈپکٹ کر دوں تاکہ اس پر ہم بات کر سکیں. تو اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک آدھ حکم کی وجہ سے ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہی ہے، لیکن بطور نظام تو وہ اسلام نافذ کرے نا. بطور نظام ہی آپ نے جو ہے وہ برٹش لا یا امریکن لا یا کوئی بھی لا، مین میڈ لاز یا انسانی وضع کردہ قوانین آپ نے نافذ کیے ہوئے ہیں، تو بطور نظام نافذ کرنا یہ کفر اکبر ہے. تو اس پہ شیخ بن باز
رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، یہ مسئلہ تشریع عام کا کہلاتا ہے. اس میں کبار اہل علم کے فتاوے موجود ہیں کہ تشریع عام ہو یعنی پورا کانسٹیٹیوشن نظام کا مسئلہ ہو، یا کسی قضیہ معینہ کا مسئلہ یعنی کوئی ایک مسئلے کا مسئلہ ہو. دونوں صورتوں میں کفر کی شرط یہ ہے، یعنی کفر ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھا جائے. حلال سمجھا جائے، بالکل. ایسا نہیں، اب مثال کے طور پر کوئی شخص زنا کرتا ہے، اب وہ 100 مرتبہ زنا کرے گا تو کیا وہ اس کو یہ کہیں گے کہ کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر کہنے کے لیے اضافی شرط ہونی چاہیے اور وہ استحلال کی، یعنی وہ حلال سمجھے. یا وہ مثال کے طور پر مین میڈ قوانین کو وہ اولا اور سپیریئر سمجھے انسانی وضع کر قرآن پر یا قرآن، یعنی مطلب حلال سمجھنے والی شرط تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، کنڈیشن ہے نا آپ کی. چاہے وہ پورے آپ جو ہے وہ نظام کی بات کر رہے ہوں، پورے سسٹم کی بات کر رہے ہوں، یا چاہے آپ کسی ایک خاص عمل کی یا کسی ایک خاص قضیے کی بات کر رہے ہوں، تو دونوں کے لیے حلال کی شرط ہے نا. اب مثلاً اگر کوئی پورے نظام کو غلط سمجھ رہا ہے، پورے نظام کو غلط سمجھ رہا ہے، مثلاً وہ کہہ رہا ہے یہ برٹش لا پورا غلط ہے، نظام غلط ہے، لیکن کسی ایک معاملے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جائز ہے، تو کیا ہم اور وہ عمل ایسا ہو کہ جیسے مثلاً کوئی شخص یہ کہے، اس کو پتہ ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، حدود پہ بات کر لیتے ہیں مثلاً، کیونکہ حدود پہ زیادہ بات کرتے ہیں احباب جو ہیں. اگر وہ کہتا ہے جی پورا برٹش لا صحیح ہے، بس یہ برٹش لا غلط ہے، اسلامی نظام صحیح ہے، بس اسلامی نظام کے اندر یہ جو چور کا ہاتھ کاٹنا نا یہ تھوڑا سا تشدد ہے، یہ غلط ہے، باقی صحیح ہے. تو اب ظاہری بات ہم کہیں گے بھائی آپ نے اگر اس قضیے کے اندر بھی یہ بات کہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے نا، والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جی چور ہو چور نہیں، اس کا ہاتھ کاٹو آپ. جی ایسے اب آپ نے گویا کہ اس ایک قضیے میں بھی اگر آپ نے انکار کر دیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن شرط کیا ہے کہ اس کو حلال ماننا ہے یا اس کو آپ غلط تکذیب کرنا، جو بھی تکذیب کرنا ہے، انکار کرنا ایک چیز کا. اور شیخ اصل میں اب یہاں پہ ایک اور صرف سائڈ نوٹ پہ بات ہو جائے کہ اس حکم کا تعلق یعنی استحلال حلال ماننا یا مین میڈ لاز کو اولا ماننا، ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زبان سے صراحت کرے گا تو ہی کفر لازم آئے گا، کیونکہ یہ دل کی بات سری ہے. اب مثال کے طور پر جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اب اس کے افعال سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اچھا یہ پورا نظام کفریہ نظام کر رہا ہے تو لازمی کافر ہوگا. یہ آپ نے لازم المذہب، جیسے کہ اہل علم قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص کا مذہب کا لازم جو ہوتا ہے وہ اس کا موقف ضروری نہیں وہ ہو، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ تکفیر کی جاتی ہے عموماً حکمرانوں کی، وہ اسی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ برٹش لاز کو بطور نظام نافذ کر رہا ہے، لازماً اس کے دل میں کفر ہوگا. یہ لازمی جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے نا، یہ مسئلہ ہے. بالکل ہم کہتے ہیں کہ جب تک زبان سے آپ صراحت نہیں کریں گے، یعنی کوئی اگر حاکم زبان سے اگر صریح طور پر کہہ دے اور وہ کسی ایک حکم کے بارے میں بھی کہہ دے تو پھر کفر ثابت ہو جائے گا. اور پھر اس کی مزید جو کفر بوا ہے، پھر اس کے وہ آگے مسائل الگ ہو جاتے ہیں کہ وہ خروج اور وہ ساری چیزیں، وہ ضوابط میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جز پر بات ہو ہم صرف اسی کو، ہمارے ناظرین اسی کو اسی حساب سے سمجھیں. تکفیر کے اپنے ایک ضوابط ہیں، خروج کے اپنے ایک ضوابط ہیں، تو ان ضوابط کے ساتھ ہی اس چیز کو پھر سمجھا جائے. یعنی علی الاطلاق ہم صرف ایک غلطی پر تکفیر یا ایک معاملے کی ایک جز کے اس بات پر تکفیر یا ایک جز پر خروج کی اجازت جو ہے وہ، یا اس پروگرام سے یہ تاثر نہ جائے. توحید حاکمیت کے حوالے سے شیخ جو آپ نے ذکر کیا تھا، جو جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اضرار اس کے جو نقصانات ہیں، اولویت اس کی، توحید حاکمیت کی اولویت کی جو اضرار ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ تکفیر، اور وہ تکفیر ہمیں کتنے بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے، اس کے کوئی ضوابط نہیں ہے. جبکہ آپ نے جیسے ذکر کیا ایک انٹرنیشنل بھی بات ہوئی، کوئی نیشنل بھی آپ ذکر کریں نا، امت میں کوئی نیشنل ہمارے کوئی مفکر کسی کا کوئی قول وول نہیں، بہرحال وہ ضوابط ہیں تکفیر کے. ویسے ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن عملاً رویہ جو اختیار کیا جا رہا ہے نا، الولا والبرا، وہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن الولا والبرا، لیکن کوئی الفاظ شیخ ڈسکس کریں، اگر کوئی الفاظ پیش کریں. میں شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی موقف اٹھایا توحید حاکمیت والا اور اقامت دین والا، اور اسی تعلق سے پھر انہوں نے، اب جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں اقامت دین پہ بات کی تھی، تو دین کے کچھ انہوں نے مودودی صاحب نے ایک معنی کیا تھا، پیش کیا تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسی سوچ کو آگے لے کے چلیں، اور بلکہ کئی جگہوں پہ تو انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں نے دین کا یہ معنی، یہ مفہوم جو ہے وہ مودودی صاحب سے اخذ کی ہے. اور توحید حاکمیت والا وہی مفہوم ہے، اقامت دین والا وہی مفہوم ہے، اور اس کے وہی نتائج اور اس کے وہی اضرار، نقصانات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اب مثلاً میں چند ایک ان کی جملے، جو ایک ان کی کتاب ہے جو کہ ہے مطالبات دین کے نام سے، ان کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے.
اب ایک چیز وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں دین اور مذہب کا فرق. ایک چیز اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں دین اور مذہب کا جو فرق انہوں نے بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے, اس کے اندر دو بنیادی فرق بیان کیے. ایک فرق یہ بیان کیا ہے کہ جدید ذہن دین کو زندگی کا ایک نجی پرائیویٹ معاملہ قرار دیتا ہے اور دین کو لفظ مذہب کا مترادف سمجھ لیا گیا ہے. پوری دنیا میں مذہب کا یہی تصور راسخ ہو گیا ہے. یہ تصور درست نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام مذہب ہرگز نہیں ہے بلکہ دراصل دین ہے. پھر آگے آیت ذکر کی ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر کہتے ہیں مذہب کے لفظ سے جو تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ چند مابعدت طبیعیات عقائد اور ان عقائد کے تحت چند رسوم عبودیت کی انجام دہی اور چند رسوم معاشرت کی پابندی کر لی جائے تو مذہب کا تقاضا پورا ہو گیا. اور ان رسوم کا تعلق انسان کی ذاتی, شخصی اور نجی زندگی ہی سے ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب چند عقائد اور عبادات کے چند رسومات کا نام ہے. یعنی جو باتیں ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کی جو ذکر کی تو آپ کا موقف ہے. ہاں بالکل وہی بات انہوں نے ذکر کی. اچھا ایک اور فرق جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ دین اور مذہب کا جو فرق ذکر کرتے ہیں. اب یہ وہی توحید حاکمیت والا معنی آ گیا اس کے اندر. اس میں کیا معنی ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بڑے عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے. یعنی آج مسلمان جو مذہب پر عمل پیرا ہیں, دین پر عمل پیرا نہیں ہے. یعنی وہی توحید حاکمیت والا معنی کہ جی جب آپ غالب کریں گے حاکمیت کے ساتھ, آپ ایک اللہ رب العالمین کے دین غالب ہوگا اور آپ کا ایک حاکم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کرے گا تو ہی دین ہوگا, ورنہ مذہب ہوگا. یہ تقسیم آئی کہاں سے؟ دین یہ ہے اور مذہب یہ ہے. میں اب یہ تو بڑا عجیب سی تقسیم ہے, یعنی فرضی تقسیم ہے. فرضی تقسیم بالکل. یہ جو جس معنی میں دین کو غالب کرنا لیتے نا, غالب ہونے کا معنی جو یہ لے رہے ہیں یہ مادی غلبہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں دین کو کہاں سے پہلے پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے ڈسکس کر کے آئے کہ دین کے غلبے کی کیا صورت ہے اور اللہ نے کیا طریقہ کار بیان کیا ہے اور اللہ کب دیتا ہے تو ہم نے بیان کیا. اچھا اب دین کو یہ اقامت دین یا دین کے مسئلے کو توحید حاکمیت سے کیسے جوڑا کیسے ہے یہ سنیے ذرا. ڈاکٹر صاحب یہ مطالبات دین کے اندر فرماتے ہیں کہ دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے, یعنی کس کی اطاعت کی جائے گی. اچھا حاکم کون ہے, یہ وہی آ گئی. اب دین سے مراد حاکم, حاکمیت کس کی ہے, قانون کس کا چلے گا, مرضی کس کی چلے گی, اور وہ حاکمیت کس طرح روبہ عمل ہوگی, کس کے واسطے سے ہوگی, کون اس کا نمائندہ ہوگا. یعنی دین جو ہے وہ اصل میں حاکم, حکومت, نمائندہ حکومت کا اور یہ سیاست اور یہ سب یہ دین ہے. اور مذہب کیا ہے؟ وہ چند آپ کے مابعد طبیعت عقائد, آپ ایمان رکھیں ہیں ملائکہ پہ, جنت پہ, جہنم پہ, رسولوں پہ, کتابوں پہ, یہ مابعد طبیعت عقائد ہیں اور چند آپ عبادتیں کر رہے ہیں تو یہ مذہب آپ کا ہو گیا, آپ کا دین نہیں ہے. دین جب ہوگا جب ایک حاکم نافذ ہوگا اور حکومت قائم ہوگی پھر آپ کا دین بنے گا. اس کو اس حد تک انہوں نے بیان کیا کہ یہیں پر ہی مطالبات دین میں تھوڑا سا آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ دین در حقیقت دین ہے ہی نہیں جو غالب نہ ہو. اب آگے اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں چنانچہ انگریز کے دور غلامی میں جس دین کی اصل حکمرانی تھی وہ دین انگریز کا تھا. تاج برطانیہ کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے جو بر صغیر میں رہ رہے تھے ان کے لیے جو دین تھا یعنی وہ جو مطاع تھی وہ برطانوی پارلیمان تھی. یعنی اس دور کے جو مسلمان جو تعلیم اور تعلم کا کام کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, مساجد آباد کی ہوئی تھی, بلکہ حتیٰ کہ شیخ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دور میں ابھی دیکھیں نا اس دور میں جن مسلمانوں نے جہادی تحریکیں اٹھائی ہیں, سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک ہے, تحریک ریشمی رومال کے نام سے بڑی مشہور تحریک ہے, تو کیا وہ بھی ان کے یہاں بھی وہ دین پر نہیں تھا, وہ بھی مذہبی پر عمل کر رہے تھے, تو ان کے یہاں بھی کوئی توحید حاکمیت نہیں تھی. وہ تو اٹھ گئے نا اقامت دین کے لیے, یہ تو مطلب عمل تو نہیں کر سکے نا, تو مطلب تو وہ تو عمل تو آج یہ بھی نہیں کر پا رہے لیکن کوشش تو کر رہے ہیں نا. اچھا چلیں اگر دین کا مطلب یہ ہے کہ جی غلبہ, ٹھیک ہے نا, غلبہ ہوگا تو دین ہوگا ورنہ مذہب ہے, تو اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا. سورۃ الکافرون لکم دینکم ولی دین, تو یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہاں پھر آپ کہیں لکم مذہبکم ولی مذہبی, تو اس کا فرمایا کیا کہا لکم دینکم ولی دین. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ یعنی مکی صورتوں کے اندر کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت نہیں ہے, حکومت قریش کے پاس ہے, ابو جہل حاکم ہے, اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین. اب یہاں دین کون سا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ایک شہرت ہے, فیوریٹ شخصیت ہے آج کے دور کی. جب بھی کوئی یہودیوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کافی ان کو مطلب ان کے کلپس وغیرہ لوگ شیئر کرتے ہیں. عربوں کا زوال ہوتا ہے تو
بہرحال وہ ویل للعرب بھی آ میں جاتا تھوڑی ہے. وہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے نا، لوگوں کی سنجیدگی کے لیے میں تھوڑا سا لوگوں کی بتانا چاہوں گا کہ مولانا مودودی پھر ایک الگ شخصیت تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں وہ چیز نہیں تھی. وہ ایک مطلب باتیں تھیں، ایک مطلب ایک ذکر کر دیا جی فیوچر میں یہ ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہوگا، تو وہ 4 میں سے کوئی ایک فٹ آ گئی تو وہ ایک کلپ اڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے، جو کلپس ہیں اور جو باتیں ہیں نا، ان میں آپ کو مطلب یہ بتاؤں کہ اگر کہیں پہ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی ایک کلپ ہے، اب وہ کہ جی ڈاکٹر اسرار کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگ گئی. اب اس کا نزلہ کس پہ نکالنا؟ آپ کون سے ٹی وی پر آتے تھے؟ پاکستان کے. جی آپ اردو جو چینلز ہیں ان پر ہی آتے ہیں نا، ان پہ پابندی لگی، حکومت پاکستان نے لگائی. اب آپ نزلہ گرا رہے ہیں کہ اربوں کا، اگر اربوں کی طرح بیٹھ کے جو ہے وہ طہارت، حیض، نفاس کے مسائل ڈسکس کرتے رہو گے تو چلتے رہو. جہاں انقلاب کی بات کی وہاں تمہیں ہٹا دیا جائے گا. اب یہ آپ اپنے پاکستان کے مولویوں پہ ڈسکس کریں نا، آپ تبلیغی جماعت کا بتائیں، آپ اپنے جو آپ کے دیگر ہیں، کیونکہ وہاں فالوئنگ کم ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ سیدھا اربوں پہ چلے جاتے ہیں اور سیدھا ملوکیت پہ، بادشاہت پہ بات فوراً لے جاتے ہیں. 3 دفعہ جی کسی سے آپ نے کچھ مانگ لیا، ایک دفعہ کسی سے کچھ مانگا، دوسرے میں شرک ہو جائے گا. دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے؟ کام کرنے والا تو اللہ ہے. کہیں کسی امت میں کسی عالم نے اس کا استدلال کوئی کسی نے پیش کیا ہو، کوئی ان کا چاہنے والا اس چیز کو ثابت کر دے؟ کیا یہ تکفیر اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینا نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کسی سے کچھ مانگا آپ مشرک ہو گئے؟ آپ جو ہے وہ جھنڈے کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، نیشنل اینتھم پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جھنڈے کی نماز پڑھنا شرک ہے. کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا. غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تعظیماً اس چیز کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک میں، غلط میں، حرام میں، جو آپ لوگ شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ ایک چیز گناہ ہے اور ایک چیز شرک ہے، دونوں میں فرق ہے. حرام کام کرنے والا مشرک یا کافر نہیں ہو جاتا، تو یہ ایک بڑا فالٹ ہے. تیسرا، میں مطلب ہمارے ناظرین کا ایک بڑا ایک کلپ ہے ان کا، اور وہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ نا اس کے ملین ویوز ہیں. وہ کہتے ہیں سامعین سے کہ آپ نے کیا یہ حدیث سنی ہے کبھی؟ اور کبھی نہیں سنی ہوگی. ایک حدیث سناتے ہیں وہ، انی آمرکم بخمس واللہ امرنی بہن، میں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان چیزوں کا حکم دیا ہے: السمع والطاعہ والجہاد فی سبیل اللہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. السمع والطاعہ کا ترجمہ اگر آپ ان کا اس پروگرام میں دیکھیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے سنی ہے، لوگ کہتے نہیں سنی. ہمارے آپ اہل حدیثوں میں آئے تو یہ حدیث بچے نے سنی ہوتی ہے. ہمارے ممبروں سے صحیح مسلم کی کتاب الامارہ، صحیح بخاری کی یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے سمع اور طاعہ یہ حاکم کے لیے ہیں، اور سننا اور ماننا وہ یہ لفظ بول کے آگے بڑھ گئے. مطلب اس لفظ کی کوئی تشریح اور وضاحت نہیں ہے. میں مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اپنے معنی اور مفہوم کو جہاد فی سبیل اللہ کو پھر وہ اوپر لے آئے. حالانکہ وہ حکومت کے بغیر جہاد، کسی حکومت چھوڑنے چلیں عقلی طور پہ، لیڈرشپ کے بغیر جہاد ممکن نہیں، لڑائی ممکن نہیں ہے. لیڈرشپ کے بغیر قتال ممکن نہیں ہے، ایک منظم جتھا جب تک وہ لیڈرشپ نہ ہو. تو مقصد، صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کے جذبات، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے وہ قرآن و حدیث کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو کنٹرول کیا. اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ جب آپ منہج سلف کے حوالے سے گفتگو پڑھتے ہیں تو کئی ایک اہل علم نے اپنے منہج کے حوالے سے گفتگو کے اندر جو چیزیں منہج پر عمل کرتے ہوئے رکاوٹ بنتی ہیں ان میں جذبات کو خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے. کیونکہ جذبات جو ہیں وہ شیطان آپ کے اوپر آتا ہی وہیں سے، اس کا ایک مدخل ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ دین پر اگر عامل ہے تو وہ اس کو شبہات کی طرح اس کے بلڈ پریشر کو اوپر لے کر جاتا ہے. اللہ کا دین نافذ نہیں ہو رہا اور کوئی مسلمان نہیں ہے، اور کوئی، پھر اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو شرعی علوم کے مطابق، قرآن و حدیث کی تحصیل کے مطابق درست نہیں ہوتی. تو اس لیے للہ فی اللہ، مطلب کوئی بھی، میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا، آپ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہیں آپ اللہ کے سامنے خود مسئول ہیں کہ آپ نے کسی بھی عالم کی کوئی بات شیئر کی اور آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ
آپ کو کنفرم نہیں ہے قرآن و حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم یہی ہے، اور آپ بس لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں کہ جی فلاں بڑی شخصیت کی یہ بات ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات ہے، ان کا یہ کہنا ہے، تو آپ کل اللہ کے سامنے مسئول ہوں گے، کیونکہ لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچایا ہے. آپ ان چیزوں کے نقصانات کے خود تحمل آپ کے اوپر مسئولیت ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو کلپ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے، اور باقیوں کی تو دعوت میں انقلابی ڈھنگ نہیں ہے، جو بھی ہے انہوں نے جو ویڈیو میں بات کی ہے. تو بہرحال ہمیں یہ اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ ان کی انقلابی دعوت ہے کیا جو واقعی ٹی وی پہ جو ہے وہاں مطلب کیا ہے. تو اگر ایک کتاب ہے انقلاب کا منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان کے ڈاکٹر صاحب کے مختلف خطبات جو ہیں وہ جمع کیے گئے. اچھا، اب انقلاب ہے کہ انقلاب کو اگر ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مطلب سطحیت ہے، کوئی علمیت نہیں ہے. اچھا، کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انقلاب پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، ایک تو انقلاب اپنے آپ میں کیا صحیح اصطلاح ہے یا نہیں، اس موضوع پر بات نہیں ہو رہی، میں ابھی ڈاکٹر اسرار احمد کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، پہلے تربیت، پھر یونٹی، برادرہڈ، اخوت، جتھا بنانا، تنظیم بنانا، سمر و اطاعت، اور پھر آخری مرحلہ آتا ہے آپ کا کیا آتا ہے، وہ ہے تصادم، ٹکر لے لینا باطل نظام سے. یہ آخری مرحلہ ہے جس میں اپنی جانیں پیش کرنی ہوں گی، خون دینا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ساتھ ٹکراؤ کیا؟ کفار کے ساتھ. اب اس نبوی انقلاب کو اٹھا کے مسلمان معاشرے میں پاکستان پر فٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تکفیر تو نہیں کر سکتے، لوگ مسلمان ہیں. اب یہاں آخری مرحلے میں کیا کریں گے؟ آخری مرحلہ جو کہ تصادم کا. اب کوئی بھی انقلاب میں ایک تصادم یعنی ایک چیلنج کرنا، باطل نظام کو چیلنج کرنا آئے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لڑے، اب یہاں کفار تو ہے نہیں، مسلمان ہیں. تو اب اس مرحلہ مسلح تصادم سے کہتے ہیں. اس تصادم یا ٹکرانے کے مرحلے میں کیا کریں گے جناب؟ ہم کریں گے کہ ایک جماعت ہو، باہر سڑکوں پر نکلے اور کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. پیسو ریزسٹنس اس کو کہتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، یعنی حکومت گولیاں چلائے، آپ میدان میں کھڑے رہیں. مطلب اتنے لوگوں کا، اتنی جرت سے لوگوں کے خون، ایک خون کا معاملہ شریعت میں کتنا سنگین ہے. آپ اتنے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے؟ ٹکرانا. اب جب ذہن میں یہ توحید حاکمیت بن چکی ہے نا، توحید حاکمیت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو حاکم ہے یہ باطل ہے، یہ طاغوت ہے. اب سارے مراحل طے کر کے ہم نے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، کشمکش اور ٹکرانا. اب اس صورت میں ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، حکومت گولیاں چلائے گی، لاٹھی چارج کرے گی، جو بھی کرے گی، ہم نے مار کھانی ہے. ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ قدرت نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے لوگ خروج کرتے تھے اور سیدنا نعوذ باللہ سیدنا حسین، عبداللہ بن زبیر اور اس طرح کے فضلاء صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں. حالانکہ وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ کیا وہ خروج تھا بھی یا نہیں. عموماً جو خروج کی مثالیں دیتے ہیں ان فضلاء صحابہ سے دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جو عام سویلینز بھی ہوتے تھے وہ بھی ایک آرمی ہوتی تھی، ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا تھا. تو آج تو خروج ہو نہیں سکتا، تو خروج کا سوال تو ہٹ گیا. یعنی گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ خروج صرف اسلحے سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. یعنی حکمران کو للکارا جائے، میدان میں آ کے گولیاں کھائی جائیں، یہ خروج نہیں ہے ان کے نزدیک. خروج کیا صرف اسلحے سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ جو صحابہ کرام میں سیدنا عثمان کے خلاف جو سب سے بڑی بغاوت کھڑی ہوئی وہ یہی افواہیں تھیں. حاکم کے خلاف یہ نظریہ پیش کرنا جی وہ اقربا پروری کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، جا بجائے. سیدنا عمر کے دور میں سیدنا سعد بن وقاص کے خلاف یہ باتیں اس طرح کی، جب وہ گورنر تھے، اس طرح کی باتیں. مطلب یہ سوچ کتنی خطرناک ہے کہ اگر آغاز سے آپ نے یہ تربیت کر دی، ذہن میں بٹھا دیا کہ حاکم ہوتا ہی غلط ہے. ایک سوچ آئے گی، ہم اس پہ آخر میں بات کرتے ہیں کہ حاکم ہوتا ہی صحیح ہے. یہ صحیح غلط کا فیصلہ حاکم ہونا یا نہ ہونے پر نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی جو سیدنا عثمان کے دور سے ہوئی تھی، جی بس حاکم غلط ہے، حکومت گراؤ. اس سوچ سے نیگیٹیوٹی کتنی آتی ہے. ایک پرسنل واقعہ اپنا بتاؤں گا. یعنی یہ سوچ ایک عام انسان کے اندر نیگیٹیوٹی کتنی پیدا کرتا ہے. وہ یہ ہے، ایک جگہ میں نے خطبہ پڑھایا، جو میں خطبہ دیا، تو اس اصل میں وہ زمانہ تھا کہ کراچی میں بارشوں سے جو ہے وہ سڑکوں کا حال اور بہت برا ہوا تھا اور لوگ بہت شکایتیں کر رہے تھے. بیچ میں میرے خیال میں شاید 2 سال پہلے اربن فلڈنگ کی معاملات سندھ میں بڑا ایک سیلاب آیا ہوا تھا. تو ایک جمعہ میرا ہوا تھا، اس میں جو ہے وہ مطلب ایک تو اس طرف اشارہ دیا کہ یہ ہمارے گناہوں کی طرف ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم زندہ تو ہیں، ہم رہ تو رہے، ہمارے گھر بار تو ہیں. سندھ میں بہت حالات خراب ہیں اور یہاں تو ہم سڑکوں میں جو کھڈے ہیں ان پر رو رہے ہیں. سندھ میں جو ہے وہ یہ معاملات ہیں اندرون سندھ میں. تو ایک شخص آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے لگتا ہے حکومت کے بندے ہیں. مطلب آپ
میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ حکومت کو اتنا کوس رہے ہیں کہ ہماری سڑکیں، ہماری یہ، ہمارے وہ، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا یہ حالات دیکھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لگتا ہے حکومت کے بندے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں ورگوں کی وہ نہ کریں اور آپ حکومت کو گالیاں نہ نکالیں، آپ جو ہے وہ یہ کریں. لوگوں کا ذہن یہی بن گیا اس سوچ نے. میں آپ کو بتاؤں نا تو یہ جو اب عملی چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک نالی، سڑک اور پانی کی پائپ لائن، اسی پہ ساری کوئی اسلامی جماعت ہو یا کوئی غیر اسلامی جماعت ہو، وہ ساری سیاست اسی چیز پہ گھوم رہی ہے. اوپر لیول پہ کیا ہو رہا ہے اس کی اتنی فکر نہیں ہے. مطلب ہم بھی اگر اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، روڈ مانگنے آ رہا تو ہم بھی بات یہی کر رہے ہیں، ہم سڑک بنوا دیں گے، ہم آپ کے نالی ڈلوا دیں گے، آپ کے لیے سیوریج کی لائن ڈلوا دیں گے. لیکن ایک سوال جو آتا ہے بار بار کہ اقامت دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی علماء اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اس میں یعنی ایک اقامت دین کا جو مفہوم یا جو توحید حاکمیت، یعنی حاکمیت تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، آپ نے حاکم اللہ ہی کو ماننا ہے. لیکن آپ نے غیر اللہ کو جہاں اس کی حکومت بنتی ہے، جہاں سماع طاعت کا جو حکم ہے غیر اللہ یعنی حاکم کے لیے، مسلمان حاکم کے لیے سماع طاعت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کی معصیت جہاں پر ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا. تو آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک حاکم کو نہیں ماننا، لیکن آپ نے اپنی اس کی جو سماع طاعت ہے وہ آپ نے اپنی جاری رکھنی ہے، فی المعروف جو اس کی نیکی کے ساتھ ہو سکتی ہے. باقی یہ کہ آپ دین کے لیے کوشش کرتے رہیں، دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہیں. اس سے ہمارے پہلے پروگرام میں ہم نے پہلی قسط میں تفصیل سے بات ذکر کیا تھا، اور اس کو ہماری اس بات کے ساتھ نا اس پہلی پروگرام کو ملا کر ہی سمجھا جائے، کیونکہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے پہلے پروگرام کو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو کوئی جو ہے نا وہ حاکم جس شکل میں جس صورت میں بھی ہو تو ہوتا ہی صحیح ہے، اس کی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاک باز ہے. ایسے ہی اصل میں اس صورت میں جو عموماً پہلی پوڈ کاسٹ کی ضمن میں بھی ایک عموماً عام سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے اس تحریک اور جو بھی تحریکیں چلتی ہیں اقامت دین کی، کہ ہم نے اس کے خلاف اتنی بات کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلک اہل حدیث بس بالکل ٹھنڈا ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ بس تدریس اور کتابیں لکھنے کا نام ہے. مطلب وہ ہمارے اس یعنی اہل الحدیث کے طریقہ اقامت دین کو غامدی والے اقامت دین کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ذرا جو ہمارے اکابرین اہل حدیث ہیں ان کے ہاں اقامت دین کیا ہے، وہ اقامت دین مطلب کیا صرف مسجد میں بیٹھ کے، مطلب یہ ہمیں ایسا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تو بس مسجد میں بیٹھ کے صرف نماز پڑھو اور تدریس کرو اور کتابیں لکھو، اس چیز کا نام ہے. تو میں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کچھ عبارت، بہرحال عبارت تو لمبی ہے، مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے مطلب اس بات کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوری اہل الحدیث کی ایک تاریخ ذکر کی کہ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی جیسے کہ حکومت وقت کے سامنے انہوں نے جو ان تکلیفیں اٹھائیں، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تحریک ہے نا، یہ تحریک ہے کہ حرکت ہے، ایسے نہیں کہ بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی اور بس بیٹھ گئے جی بس یہ باطل کا رد کیا، کتابیں لکھ دی ختم. نہیں، حکومت وقت نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عقائد کے خلاف ان کو جیل میں بھی ڈالا. پھر اسی حکومت کے تحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تاتاریوں کے خلاف جہاد بھی کر رہے ہیں. پھر اسی طرح امام احمد ابن حنبل جہاں مسند احمد بھی لکھ رہے ہیں، حدیث کا تدریس اور علم و تعلم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو وہاں پر خلیفہ مامون کے خلاف اپنے عقیدہ اہل سنت پہ جو ہے وہ جمے ہوئے بھی ہیں. پھر اس کے اور پھر اسی طرح مثال کے طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے وہاں پر توحید اور اسی طرح جو ہے وہ نظام قیام کی کوشش کی. پھر اسی طرح ہمارے بر صغیر میں جو ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تحریک جو شہیدین جو ہے، شہیدین تحریک شہید ہیں، اسی طرح مثال کے طور پر پاکستان کی آزادی میں جو ہے وہ اہل حدیث کا کتنا کردار ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ اسلام کے نفاذ کی یا اسلام کی حرکت کی آپ بات کرو گے، وہاں پر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. یہی بات میں صرف یہ کوٹ کرنا چاہوں گا شیخ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی. تو فرماتے ہیں کہ بس میں اس منطق کے سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ میں اس اکتشاف اور مشورے کے لیے اپنے مخلص دوستوں کا ممنوع ہوں، جو فرماتے ہیں اس طریقے فکر کے لیے جب تک کوئی ایک مدرسہ موجود ہو اور ایک دو مصنف اس انداز پر لکھنے والے دنیا میں موجود رہیں، اہل حدیث کو مطمئن رہنا چاہیے وہ بھی زندہ ہیں. اس فکر پر شیخ صاحب جو ہیں وہ رد کرتے فرماتے ہیں کہ مختصراً کیا عرض کروں،
میں اس شکست خوردہ ذہنیت سے مطمئن نہیں ہوں اور نہ اس احساس کمتری کی عادت ہی ہے. میں تو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اقامت دین کی حرکت کی کوئی تعریف کریں اور اسے کسی خاکے میں کوئی بھی موضوع رنگ بھر دیں، اہل حدیث صحیح معنوں میں اس کے حقدار ہوں گے. یعنی اقامت دین کی آپ کوئی بھی تعریف کریں، سیاسی تعریف کریں، اجتماعی تعریف کریں، توحید کی تعریف کریں، جو بھی اقامت دین میں ڈالنا چاہیں، اہل الحدیث آپ کو ہر جگہ ملیں گے. جی. اور ہم تو بات جو کر رہے ہیں اقامت دین ہے، بات تو صرف ایک زاویہ سمجھانے کا ہے کہ اولویت کس چیز کو ہے، اور اس اولویت کی بنیاد پر یعنی آپ اس کو اوپر لا رہے ہیں، الگ سے قسم بنا کر اوپر لا رہے ہیں، تو اس کے نقصانات معاشرے میں کیا، اس کے نتائج مرتب ہوئے. ہم تو اسی پر بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو توحید الوہیت اور ربوبیت میں شامل رکھتے تو آپ کو نتائج، یہ والے نتائج جو معاشرے میں اس وقت ہیں کہ ایک عجیب نفرت کی فضا، خاص طور پر جو اگر سلف کی بات کرتے ہیں، سلف سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ان سے نہیں ایک بغض اور نفرت کی فضا ایک قائم کرنا، اور کوئی اگر یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی ساتھ ملا لینا اور کہنا کہ ٹھیک ہے جی بس اقامت دین کا کام ہو رہا ہے. تو اصل تو ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہے اقامت دین اور ضروری چیز ہے، لیکن اس کا جو مرتبہ ہے، درجہ ہے، اسی حساب سے، اور اس میں ادخلوا فی السلم کافہ. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون مخالفت ہے، کون کس نے کیا کر رہا ہے، اور ہم اس کی مخالفت میں کسی چیز کی تنقیص کریں یا اس کو چھوڑ دیں. یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی مخالفت میں دین کے کسی ثابت شدہ امر کی نفی کر دیں. جی میں نے اصل میں یہ بات پڑھی نا، اس میں شیخ یہ تھا کہ اقامت دین کا توحید حاکمیت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب اس کے لیے تحریکیں اٹھتی ہیں اور جب غلط طریقے سے اٹھتی ہیں، اور جو اولویت کی آپ نے بات کی، جب اس کو ایک مطمع نظر بن جاتی ہے، تو اس کے پھر یا تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ دعوت تبلیغ والا راستہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب دو راستے بچتے ہیں، یا تو انتشار کا راستہ ہوتا ہے کہ جی آپ دہشت گردی کی طرف چلے جائیں اور آپ اسلحہ اٹھا لیں، یا دوسری طرف جو راستہ جماعت اسلامی نے اختیار کیا جو سیاست کا راستہ ہے. اب یہ دو راستے بچتے ہیں. ہم تو وسط کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے ایک معاشرے کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں. اگر آپ سیاست کی طرف جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے وہاں پر بھی تو ان الحکم الا للہ کہ آپ نے انکار کر دیا نا، آپ نے پارلیمنٹ کو آپ نے سپریم مان لیا، بھلے آپ نے وقتی طور پہ مانا ہو، آپ نے ڈیموکریسی کو تسلیم کر لیا. دوسری طرف اگر آپ دہشت گردی طرف جاتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی تکفیر کر کے ان کو قتل کر رہے ہیں. جو پرامن راستہ ہے مسلمانوں کے اندر اقامت دین کا اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے نفاذ کا جو تصور ہے، وہ جو ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کو ساتھ ساتھ ملا کر. بلکہ میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ موقف صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ موقف آپ کو تعجب ہوگا کہ مودودی صاحب بھی اس موقف کے حامی ہیں. محدث گوندلی رحمہ اللہ کے جو مقالات تنقید المسائل، اس میں محدث گوندلی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ مودودی صاحب بھی جو ہیں اس کے حوالے سے قائل ہیں. تو گوندلی صاحب فرماتے ہیں مگر مودودی صاحب ابھی تک دو طریقوں کے دو راہے پر کھڑے ہیں، جس طریقے کو بادل ناخواستہ اختیار کر چکے ہیں اس سے بھی مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں ترجمان میں فرماتے ہیں، اب مودودی صاحب کے آگے گفتگو شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں واضح طور پہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں اسلامی نظام کا قیام دو طریقوں سے ممکن ہے. ایک تو وہی طریقہ جو اسلامی ریاست والا اور سیاست والا طریقہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے آ جائیں. دوسرا وہ طریقہ، اس کی تفصیل بیان کر کے کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک عمومی تحریک اصلاح کے ذریعے سے اس میں خالص اسلامی شعور و ارادے کو بتدریج اس حد تک نشو و نما دیا جائے کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے تو خود اس میں ایک مکمل اسلامی نظام وجود میں آ جائے. ہم بھی تو یہ بات کر رہے ہیں. نقطہ اختلاف ہے نا، نقطہ اختلاف یہ ہے کہ وہ معاشرے کو جو تربیت کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی تفہیم، لا حکم الا اللہ. ہاں بالکل ہماری حاکم الا اللہ. لیکن طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے. تربیت میں بھی فرق ہے نا، تربیت کی اصل میں فرق ہے. لیکن طریقہ کار پہ مطلب وہ اس پہ مطمئن ہے نا کہ یہ طریقہ کار جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اگرچہ مقصد ہمارا اور ہے ان کا اور ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو جڑ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو علماء ابھی مدارس کے ذریعے سے جو معاشرے کی جڑوں میں کام کر رہے ہیں اور جو ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ وہی طریقہ کار ہے جس کو مودودی صاحب راضی ہیں. اور سیاست کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے، تو اس کے اب نتائج آپ کے سامنے ہیں. وہی سڑکوں کی بات ہو رہی ہے، وہی فنڈز کی بات ہو رہی ہے، وہی گٹروں کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ اختلاف واضح ہو چکا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اقامت دین کا صحیح معنی اور مفہوم اگر ہمارے دونوں پروگرامس کو آپ ساتھ ملا کر دیکھیں. لیکن آپ نے اس جانب کو کافی اچھا، کافی لمبا اور کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. ایک دوسری جانب بھی ہے جو ایک تصوفانہ سوچ ہے، ایک غامدیت والی سوچ پائی جاتی ہے. وحید الدین خان کی ایک اس سے ملتی جلتی ایک سوچ ہے، سیکولرزم یا اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر تو مولانا مودودی کے بھی ردود ہیں کہ جو بھی حاکم ہے وہ مصلح ہے. ہمارے یہاں بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ حاکم غلط ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہ اس سوچ کے حوالے سے یہ ملتی جلتی سوچیں ہیں، نتائج تو مختلف ہیں یا بنیادیں مختلف ہیں. مطلب ایک یہ ہے کہ جی حاکم کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوگا، یہ تصوف یہ ہے کہ بس آپ اپنی اپنی میں لگے رہو اور یہ چھوڑ دو اجتماعیت کو، اور جو جیسا چل رہا ہے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوسروں کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو. جی جی صحیح ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ گاندھی صاحب تو پورا ڈیولپ کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا ایک لطیفہ بن جاتا ہے بعض اوقات کہ جی وہ جہاد جو ہے وہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں حکومت کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. مذہب نہیں ہوتا ان کے یہاں جہاد نہیں ہے، جہاد تو ہے ہی نہیں، جہاد تو ہے ہی نہیں. وہ تو جو مذہب وہ پیش کر رہے ہیں وہ تو سارا ہے ہی ایسے طبقے کو خوش کرنا جو کافروں کا دل دادا ہے. ایک یہ وحید الدین خان کی سوچ ہے، وہ تو ایک عجیب ایک سوچ پیش کرتے ہیں کہ جہاد کا تو تصور انہوں نے اسلام سے باہر نکال کر باہر پھینک دیا مودودیت یا جماعت اسلامی کی مخالفت میں، کیونکہ وہ بھی پہلے اس سوچ سے متاثر تھے، پھر وہ مخالف ہوئے اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ آخری عمر میں تو بالکل ہی یعنی ان کو تو کوئی غالباً پدماوتی ایوارڈ ہے کوئی شاید انڈیا کا، یا کوئی بڑا ایک سول ایوارڈ پر پورا ان کو ایوارڈ ملا. اب شیخ ایک سوچ میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی ڈسکس کریں. اور ایک سوچ جو یہ پائی جاتی ہے، میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات بیٹھ کے کہ جو سماعت کی احادیث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کا ایک ہم مذاق بھی نہ بنوائیں کہ ہم کسی کافر ملک میں بیٹھ کے کسی کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، میں جو کرسچن ہوں، یا میں کوئی ملحد ہوں، کوئی بھی بدھسٹ ہوں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے اپنی عوام کو ہم سماعت کی احادیث سنا رہے ہیں اور ان کا ذہن بنا رہے ہیں. مطلب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی کوئی تو تفسیر ہم ایسے کافر ملک میں رہتے ہوئے کہ جہاں واقعتاً اس کا حاکم سر عام تسلیم کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے. مطلب کم سے کم دل سے کراہت تو ہے نا، وہ کراہت. یا آپ کوئی فتویٰ تو دیں کہ جی اس ملک کی فوج میں جانا ہے، اس ملک کی پولیس میں جانا ہے، اس کی حکومتی سرکاری نوکریاں لینا کہ جس میں تائید ہو رہی ہو ان کافروں کے نظاموں کی اور ان کفاروں کی جو مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں. تو فرق تو رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان حاکم کی احادیث اور آیات اٹھا کے آپ ایک حاکم بس حاکم جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، یہ ایک سوچ ایک تصوفانہ سوچ، اور اس کو اس انداز میں ڈیولپ کرنا. میں تو اس پہ آپ سے گفتگو چاہوں گا، لیکن اس پہ میں ایک اپنے سامعین کے لیے پھر وہ بات کر دوں کہ نظریہ جو طاعت ولی الامر ہے اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، اس کے شرائط اور ضوابط اور طریقہ کار کو، اس میں جہاں غلطی ہو اس غلطی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، حاکم کب غلط، کس طرح کی غلطی، ہر غلطی کا اصلاح. پھر اس میں اگر کوئی منکر حاکم کی طرف سے عوام میں پھیلایا جا رہا ہے تو امام احمد نے اس جیل جو کاٹی، امام ابن تیمیہ جیل گئے، ایک لمبی فہرست ہے، کئی سعید ابن جبیر اور دیگر کئی ہمارے ایک لمبی فہرست ہے جو اس انداز میں. امام بخاری کی وفات، مطلب کوئی آپ حاکموں کے چمچہ بننا، اس میں بھی فرق کریں. اور حکومت کی مخالفت ایک الگ چیز ہے، حاکموں کا چمچہ بننا ایک الگ چیز ہے. تو یہ میں تھوڑا سا چاہوں گا اس پہ اگر آپ اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں. اصل میں بات یہ ہے کہ حاکم کی ایک تقدس کے مرحلے پر ان کو پہنچا دیا گیا ہے. یعنی ایک طرف تو ہے نا کہ حاکم کے خلاف خروج، تو اب خروج کی نفی میں وہ اس طرح کفار یعنی مسلمان حاکم والے احکامات جو حدیثوں میں آئے ہیں وہ کفار حاکم پر فٹ کرنا شروع کر دیے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کافر حکمرانوں کے خلاف خروج کریں، اس کی الگ شرائط ہیں، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کم سے کم آگے پروگرام میں آئے گا ہمارے. میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آگے پروگرام میں اس ٹاپک کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے پورا. جی، لیکن کم سے کم آپ مثال کے طور پر جو کافر حکومت کے تحت ہمارے رہتے ہیں مسلمان، اب وہ کافر حکومت کی اچیومنٹس پر ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کہ کوئی مسلمانوں نے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوش مطلب ایسا، لیکن ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کہ امت مسلمہ کی کوئی اچیومنٹ آ گئی ہے. اور امت مسلمہ کا ایک تصور موجود ہونا چاہیے. جی ہاں. تو نہیں، مسلمان حاکم بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ غلطی کی نوعیت یہ ہے کہ وہ منکر عوام میں پھیل رہا ہے، مثال کوئی بے حیائی کے پروگرامز ہو رہے ہیں اور کوئی فحاشی کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ اگر بے حیائی کے خلاف جمعہ پڑھاتے ہیں اور کوئی حیا اور غیرت مندی کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ کہنا کہ حاکم کے خلاف خروج کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تو سلف میں کہیں بھی نہیں رہا. اگر کوئی ایک منکر عوام میں، ایک منکر ہے ذاتی اور ایک منکر وہ ہے جو حاکم جو عوام میں نافذ کر رہا ہے. تو جو وہ نافذ کر رہا ہے، ابھی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں 12 ربیع الاول پہ جشن عید میلاد نبی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اناؤنس کیا گیا. کیا ہم نے رد نہیں کیے کہ یہ درست نہیں ہے؟ تو کیا حاکم کا رد ہو گیا، یہ خروج ہو گیا، یہ بغاوت ہو گئی، یا یہ جو ہے وہ ساری ان احادیث سما اور طاعت سے آپ باہر نکل آئے؟ تو یہ مفہوم بھی کلیئر اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک. ویسے شیخ بن باز کا بھی بہرحال بات اس کی ذکر ہوئی ہے تو میں شیخ بن باز کا ایک حوالہ بھی دے دوں
کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اعلانیہ انکار سے، یعنی حاکم پر اعلانیہ انکار کس نوعیت سے یا نصیحت کے باب سے ہے. تو شیخ بن باز کا یہ جو ہے وہ موقف ہے، اور دیگر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی دینی انحراف ہوگا حاکم کی سائڈ سے، مثال کے طور پر سود ہے، ٹھیک ہے، تو اس منکر کا انکار ہوگا بدون تصریح الحاکم، یعنی حاکم کی تصریح نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر 2 انداز ہیں. شیخ محمد بن صالح عثیمین نے یہ 2 انداز انہی الفاظ میں بیان کیے ہیں جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ حاکم نے دیکھو یہ سودی بینکس کیے، حاکم ایسا ہے، حاکم ویسا، حاکم کو کوئی پرواہ نہیں، حاکم کو شرم نہیں ہے. ایک طریقہ یہ ہے اس سود اور حاکم پر انکار کرنا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سود کے احکامات بتائیں آپ. اسی طرح عید میلاد النبی کے آپ جو ہے احکامات بتائیں، یہ بدعت ہے اور یہ شریعت. تو یہ منکر پر انکار ہے. شیخ بن باز اور تمام اہل علم کا یہی ہے کہ منکر پر تو انکار اعلانیہ ہوگا جو اگر حاکم کی اور ذاتی اگر اس کی کوئی غلطیاں ہیں، کوئی شرابی ہے، کرپشن ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی اصلاح اس کے پاس جا کر کی جائے گی. اس کے وہ ممبر پہ آپ کھڑے ہو کے وہ ایک بوال مچا دیں تو وہ بھی نہیں ہے. شیخ تھوڑا تصوف اور غامدی صاحب کی سوچ پہ اگر آپ جو ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں کہ وہ ایک سوچ بھی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور بڑے اچھے خاصے لوگ اس کے دل دادہ ہیں، اور بڑی مزیدار سوچ ہے، وہ بھی میٹھے میٹھے. کیونکہ میں نے ذکر کیا وہ جو ابن قیم رحمہ اللہ نے اور سب نے ذکر کیا ہے کہ وہ مداخل الشیطان جو ہے وہ یہ شبہات ہے یا شہوات ہے. تو وہ تو ایک زاویہ ہم نے شبہات کا کافی ذکر کیا ہے. یہ شہوات والے جو ہے نا وہ موج مستی والے، تو حاکم جیسا بھی ہو، بس ٹرمپ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، بشار بھی ٹھیک ہے. ہاں شیخ، یہ تو بہرحال غامدی صاحب کا تو ایک منہج واضح ہے، اور مطلب ان کا طریقہ کار واضح ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اپنی کامل شکل میں جب آتا ہے کہ جب ایک اجتماعیت کی صورت ہو اور ایک حاکم مقرر ہو. اور اس لیے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب تک حاکم نہیں ہوتا، اس کی بیعت نہیں ہوتی، تو وہ ایک جاہلیت کی موت تصور کی جاتی ہے. اور بیعت کر لینا اور اس کی سماعت ہونا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان یا اسلام کے جو تکمیل ہے وہ حاکم کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اس کی ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے کئی احکامات ایسے ہیں جو حاکم کے ذریعے سے مکمل ہوتے ہیں. اس کا ہمیں انکار نہیں ہے. جو لوگ ہم اگر رد کرتے ہیں توحید حاکمیت تو قطعاً اس کا انکار نہیں ہوتا. غامدی صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی ریاست سیکولر ہوتی ہے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ریاست کا مذہب نہیں ہوتا اس کے وہ 2 معنی یا اس کے 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ جی آپ چند ایک اخلاقیات کے وہ قواعد ہیں، ضوابط ہیں کہ جس کو کہ ایک ریاست کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ وہی ہیں جو انگریزوں سے آ رہے ہیں، جو اقلیات سے آ رہے ہیں، کہ جس کے بغیر آپ کا معاشرہ چل نہیں سکتا. جی جی بالکل. مطلب عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ دین اسلام پر کسی کو زبردستی عمل نہیں کروا سکتی، نافذ نہیں کر سکتی دین کو. اب یہ یعنی انہوں نے دونوں پہلوؤں سے اس ریاست کو انہوں نے سیکولر کر دیا. جبکہ احکامات ہمارے سامنے واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، ایک حاکم کے لیے جو حکم ہے، اور لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ کے جو ہمارے پاس احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. پھر جو مطلب آپ نے جو لطیفہ ذکر کیا کہ جی بغیر حاکم کے جہاد نہیں ہے، اور حاکم جو ہے وہ ریاستوں کو مذہب نہیں ہوتا. تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں، کئی سارے ایسے احکامات ہیں جو دین کے اندر شامل ہیں جو کہ ایک عام آدمی نافذ نہیں کر سکتا. آپ چور کا ہاتھ ایک عام آدمی کاٹیں گے، آپ دے دیں کہ جی ہر بندہ کاٹ رہا ہو، تو ختم کر دیا. چور کا ہاتھ ہی نہ کاٹو. چور چوری کر رہا ہے تو اس کو آپ کوئی امریکہ کے یا برٹش قانون کے مطابق سزا دے دیں. سزا تو ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے سزا تو ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے. مطلب آپ نے اسلام کے حدود کا جو پورا آپ نے سلسلہ ہے وہ آپ نے اس کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا آپ نے. اور بہت سارے زکوٰۃ کا نظام ہے جو کہ بغیر ایک حاکم کے نہیں چل سکتا. ایک بیت المال کا ایک پورا نظام ہوتا ہے. بہت سارے اور نظام ہیں جو چاہے مالی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، ان سب کے احکامات کا تعلق جو ہے وہ براہ راست حاکم کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب آپ اس حاکم کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سیکولر ریاست ہے. اب ہمارے یہاں جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی مثلا حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواتین پردہ کریں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا النبی جو قل لازواج ونساء المؤمنین. اچھا یہ حکم براہ راست عورتوں کو بھی دیا جا سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا گیا کہ آپ کہیں؟ کیونکہ ان کی ایک حیثیت ہے، اور اس وقت وہ ایک نبی کی حیثیت میں بھی ہیں اور حاکم کی حیثیت میں بھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی براہ راست مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، بعض چیزیں یا الذین آمنوا کہہ کے کر دی گئی تھی. لیکن یہ احکامات جو ہیں وہ کلی ازواج سے کہہ کے بتایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے. تو حاکم جو ہے وہ ایک بڑے کی حیثیت میں جتنے بھی دین کے نفاذ ہیں وہ سارے کرے گا. بہرحال یہ تو سوچ میرا خیال ہے میٹھا میٹھا اچھا لگتا ہے، لوگ مزہ آ جاتا ہے. تصوفانہ جو سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، خانقاہی سوچ،
تو مطلب آپ اپنا گاندھی صاحب نے جو ہے نا یہ تصوفانہ سوچ کو ایک علمی نوعیت دے دی ہے، جدت جسٹیفائی کر دیا کہ ایک تصوفانہ سوچ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مولویوں کا کام نہیں ہے ریاست قائم کرنا، مولوی اپنی دعوت تبلیغ چلے ولے کاٹیں اور پڑھنے پڑھانے میں لگائیں، باقی جو بھی 40 دن 3 دن اس میں لگائیں، مولویوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حکومت میں آئے حکومت چلائیں۔ گاندھی صاحب نے کیا کیا، گاندھی صاحب نے کہا آپ بات بالکل صحیح کرو، میں اس کی دلیلیں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے گاندھی صاحب نے تبلیغیوں یا جو بھی تصوفانہ سوچ ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک کام ایک طریقے سے آسان کر دیا۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو اہل سنہ کا طریقہ ہے نا وہ حاکم کے ساتھ نصیحتی اور مناصحانہ انداز ہے۔ وہ تو شیخ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، ہم تو صرف اس سوچ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں 2 قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ حاکم ہوتا ہی غلط ہے، ایک تربیت اس انداز کی ہمارے معاشرے کی گئی ہے، اور ایک تربیت اس انداز کی گئی ہے کہ حاکم ہوتا ہی صحیح ہے، یا حاکم کچھ بھی کر رہا ہے اس کو چھیڑو نہیں، وہ بس وہ اپنے کام سے کام رکھو، وہ جو کر رہا ہے اس پہ اس کی غلطی کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ سب صحیح ہے، اور اس میں کوئی وہ انحرافات پھیلا رہا ہے، وہ عقائد غلط پھیلا رہا ہے، وہ اعمال بدعی اعمال کی ترویج کر رہا ہے، تو بس تم جو ہے اپنے کام سے کام رکھو، چھوڑ دو ان پنگوں میں لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ تو یہ 2 تربیتیں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، یا وہ اقامت دین کے حوالے سے یا اس سوچ کو پھیلایا جا رہا ہے، اور دونوں کے فالوورز ہیں، اور بھی اس کے حوالے سے افکار ہیں، لیکن ان کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، نہ ان کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فطرت سے متصادم بھی ہوتے ہیں اور شریعت سے بھی بظاہر متصادم ہوتے ہیں۔ یہ دونوں نظریات کسی نہ کسی حد تک وہ ایک جز کے دلائل لے کر، ایک جانب کے دلائل لے کر پیش کر دیا، جیسے میں نے بیچ میں بھی ذکر کیا کہ ایک جانب کے دلائل لے کر دوسری جانب کے دلائل کو چھوڑ کر اپنے منمانی کی بات آرام سے نکالی جا سکتی ہے، ہر شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ 2 سوچیں تھیں، ہم نے چاہا کہ ان سوچوں کو، اور جو سلف کا موقف تھا، اگر ہمارے آپ پہلے پروگرام کو اس پروگرام کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے، ہم اپنے ناظرین سے اب یہ گزارش کرتے ہیں آخر میں کہ جو بات کی گئی وہ مخلص، یعنی اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اور کوشش بھی یہی ہے۔ تو ہماری سوچ اصلاحانہ تھی، اور معاشرے میں اس حوالے سے جو یہ اقامت دین کا نظریہ یا حکومت کے تعلق سے جو 2 ایک انتہائی تھیں، افراط و تفریط تھا، اس کو ذکر کیا گیا، اور جو سلف اور اہل سنہ کا جو توسط تھا، جو ہر معاملے میں عموماً نظر آتا ہے، اسلام کا اعتدال بین المذاہب اور اہل سنہ کا یہ بین الفرق، تو وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جو صحیح بات ہوئی وہ بتوفیق اللہ اور اللہ کی مدد اس میں شامل رہی، اور کہیں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی غلط جملہ، کوئی غلط بات نکلی تو وہ ہمارا اور شیطان کا معاملہ تھا۔ اللہ ہم سے سب سے درگزر فرمائے، اور اپنے دین کی، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کرے، ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کے لیے وقت دیں، اور اللہ ہمیں سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔